من كنت مولا فهذا علي مولا، من كنت مولا فهذا علي مولا، من كنت مولا فهذا علي مولا، من كنت مولا فهذا علي مولا۔ غدیر خم سجایا جا رہا ہے، 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 کوئی وعدہ نبھایا جا رہا ہے، کوئی وعدہ نبھایا جا رہا ہے، غدیر خم سجایا جا رہا ہے، غدیر خم سجایا جا رہا ہے۔ تبھی تو جھگڑا بڑھتا جا رہا ہے، تبھی تو جھگڑا بڑھتا جا رہا ہے، علی کا رتبہ سوچا جا رہا ہے، علی کا رتبہ سوچا جا رہا ہے، غدیر خم سجایا جا رہا ہے، غدیر خم سجایا جا رہا ہے، پسینہ آ گیا ہے ایڑیوں تک، پسینہ آ گیا ہے ایڑیوں تک، انہیں اتنا تپایا جا رہا ہے، انہیں اتنا تپایا جا رہا ہے، غدیر خم سجایا جا رہا ہے، غدیر خم سجایا جا رہا ہے، علی میسم کو لینے آ چکے ہیں، علی میسم کو لینے آ چکے ہیں، تبھی تو مسکرایا جا رہا ہے، تبھی تو مسکرایا جا رہا ہے، غدیر خم سجایا جا رہا ہے، غدیر خم سجایا جا رہا ہے، تیری نیت نہیں سلمان جیسی، تیری نیت نہیں سلمان جیسی، تو کیوں داڑھی بڑھاتا جا رہا ہے، تو کیوں داڑھی بڑھاتا جا رہا ہے، غدیر خم سجایا جا رہا ہے، غدیر خم سجایا جا رہا ہے، غدیر اور کربلا کی مٹی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا علی السلام علیکم کالمی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا امیر کائنات علیہ السلام مدد۔ کیسے ہیں جناب؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، آپ سنائیے۔ الحمدللہ۔ آج تو چھت پہ نہیں بیٹھے آپ؟ نہیں، کمرے نہیں۔ اچھا اچھا، آج سے لگتا ہے نیٹ اچھا ہو گیا آپ لوگوں کا۔ ہاں، اس وقت تو ماشاءاللہ ٹھیک چل رہا، اس لیے اپنی جگہ پہ ہی بیٹھا ہوا ہوں۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جی، مولا آباد رکھے، شاد رکھے تمام مولا کے چاہنے والوں کو۔ سب سے پہلے تو معذرت کر لیتے ہیں سب سے کہ تھوڑا سا لیٹ ہو گئے۔ نہیں، وہ پاکستانی ٹائم کے ہم عادی ہیں اس طرح، جو ٹائم فکس بتایا جاتا ہے نا اس سے 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ لیٹ۔ صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ ایک جگہ میں ٹائم پہ چلا گیا، تقریباً جو ٹائم تھا آدھا گھنٹہ پہلے کوئی بھی نہیں آیا تھا، تو جب آدھے گھنٹے بعد صاحب آ گئے تو میں نے کہا بھائی کتنی غیر ذمہ داری ہے، پہلی نشست ہے اور ہماری، اور آپ لوگ لیٹ آ رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ غیر ذمہ دار تو آپ لوگ ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جب ٹائم بتایا جاتا ہے تو آدھا گھنٹہ لیٹ آیا جاتا ہے۔ یہ بات جو آپ کی صحیح ہے، میرے ساتھ بھی اکثر ایسا ہوتا ہے، لیکن ہم لوگوں کو ذرا ہے عادت ہے ٹائم کے اوپر ہر جگہ پہ پہنچنے کی۔ بہرحال گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، آپ بسم اللہ کیجئے، پھر اس کے بعد میں
बात करता हूँ। चलें ठीक है जी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमईन, वल लअनतु दाइमतु अला अदाइ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फरज, अल्लाहुम्मा अहलिक अदुव्व आलि मुहम्मद। हमारी गुफ्तगू जो चल रही है हसन काज़मी साहब के साथ, वो इसी उन्वान पे चल रही है कि अगर तशहुद के अंदर हम विलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की गवाही को पढ़ेंगे तो क्या इससे हमारी नमाज बातिल होगी या बातिल नहीं होगी। और हमने गुज़श्ता गुफ्तगू जो 2 सेशन हो चुके हैं उसमें ये चीज़ वाज़ेह की थी कि बुतलान के ऊपर जो दलील है वो देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक कुल्ली क़ानून अहले बैत अलैहिस्सलाम का बताया हुआ हमारे पास मौजूद है कि नमाज के अंदर आप कोई भी इजाफ़ा करेंगे तो नमाज बातिल हो जाएगी, या जो है वो नमाज के अंदर आप कोई गुफ्तगू करेंगे, कलाम करेंगे तो उससे नमाज बातिल हो जाएगी। अब वो कलाम क्या है, वो कुरान मजीद भी हो सकता है, वो अल्लाह की हम्द व सना भी हो सकती है, वो अलहम्द और सूरा भी कलाम हो सकता है। तो जहाँ जहाँ पे अहले बैत ने हुक्म दिया कि ये वाला कलाम करना है वो तो ठीक हो गया, जैसे अहले बैत अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि आपने नमाज में सूरह फातिहा को पढ़ना है, तो लिहाजा ये उस कलाम का जो कुल्ली कानून था उससे ये बात निकल जाएगी। इसी तरीके से अहले बैत अलैहिस्सलाम ने फ़र्ज़ करें इजाज़त दे दी कि नमाज के दौरान आप दुआ मांग सकते हैं, अल्लाह की हम्द व सना कर सकते हैं, तो वो भी क्या इस कानून से खारिज हो गया। इसी तरह से अहले बैत अलैहिस्सलाम ने ये हुक्म दे दिया कि तशहुद के अंदर आप फ़र्ज़ करें कि 2 गवाहियाँ ये जो हैं अशहदु अन्ना तौहीद की गवाही होगी और रिसालत और अब्दियत की गवाही होगी, जिसमें जो है वो ख़त्म नबूवत की गवाही मौजूद नहीं है। उसकी जब इजाज़त दे दी तो हम ये कहेंगे कि ये भी कलाम के कानून से निकल गया। अभी हमारी बहस जो है वो यहाँ पे आके रुकी थी कि क्या अशहदु अन्ना अलिय्यन अमीरुल मोमिनीन व औलादहुल मासूमीन हुज्जतुल्लाह, ये जो हक अकीदा है, क्या इसकी गवाही अगर तशहुद में पढ़ी जाए तो क्या इसकी इजाज़त मौजूद है? अगर इसकी इजाज़त मौजूद है तो ये भी फिर जो मासूम ने एक कुल्ली कानून दिया है कलाम वाला, ये भी उससे क्या है निकल जाएगी। काज़मी साहब का ये समझना है कि इसकी इजाज़त क्या है, रवायात वगैरह में कुरान की आयात में इसकी इजाज़त मौजूद है और हम बाकायदा जो है वो साबित कर सकते हैं कि ये एक ऐसा कलाम है, यानी तीसरी गवाही पढ़ना एक ऐसा कलाम है कि जिसकी अहले बैत अलैहिस्सलाम ने बाकायदा इजाज़त दी है कि आप पढ़ सकते हैं। लिहाजा ये वो वाला कलाम नहीं है कि अगर आप नमाज में पढ़ेंगे तो आपकी नमाज बातिल हो जाएगी। तो ये फिर सारी गुफ्तगू जो है वो काज़मी साहब के ज़िम्मे है कि ये हमें जो है वो रवायात से और कुरान की आयात से दिखला रहे हैं कि ये देखो भी ये वो वाला कलाम है कि जिसके पढ़ने की जो है वो अहले बैत अलैहिस्सलाम ने कुरान मजीद की आयात में जो है वो तायीद मिलती है कि इसकी इजाज़त क्या दी गई है। इससे पहले जो है वो मैं तमाम मोमिन को बताता चलूँ कि जो हमारी मुश्तरका चीज़ें हैं, उनमें हम लोगों की ये मुश्तरका चीज़ वाज़ेह है कि जिसको काज़मी साहब ने भी बड़े वाज़ेह अंदाज़ में बयान किया कि इसका जो है वो इस बहस का जो ताल्लुक है वो गाली और मुक़स्सिर से नहीं है। जो नमाज में शहादत सालसा पढ़ता है वो इससे गाली नहीं बन जाता, उसके ऊपर गाली के फ़तवे लगाना या एजेंट के फ़तवे लगाना ये बिल्कुल गलत है। इसी तरीके से जो नहीं पढ़ता या जो ये कहता है कि नमाज में पढ़ूँगा तो इससे नमाज में इज़ाफ़ा हो जाएगा, इस वजह से वो एहतियात पे अमल करते हुए नहीं पढ़ता या वो बुतलान समझते हुए नहीं पढ़ता, तो उसको भी हम मुक़स्सिर क्या नहीं कह सकते। यहाँ पे थोड़ा-सा काज़मी साहब का इख्तिलाफ़ है कि वो ये समझते हैं कि जो बंदा ये नज़रिया रखता है कि नमाज में शहादत सालसा पढ़ने से नमाज बातिल हो जाती है, तो वो दायरा तशय्युअ से खारिज हो जाता है। तो लिहाजा यानी इनकी अब नज़र में हम लोग जो है वो दायरा तशय्युअ से खारिज हैं, लेकिन ये बहस हमने क्या है कि अभी नहीं छेड़ेंगे, ये अगले जो है वो सेशन में जब ये बात मुकम्मल हो जाएगी, हो सकता है कि इसी में ये बात सामने भी आ जाए, तो ये उस वक़्त क्या छेड़ेंगे। बहरहाल ये थोड़ा-सा इनका इख्तिलाफ़ है। इत्तेफ़ाक हमारा इसके ऊपर है कि इस बहस का जो ताल्लुक है वो गुलूव और तक़सीर से नहीं है और इसकी वजह से किसी को हरामज़ादा कहना या हलालज़ादा की सर्टिफ़िकेट बाँटना ये क्या है बिल्कुल ये जायज़ काम नहीं है, ये शिद्दत पसंदी है, इसकी क्या है मुखालफत करते हैं, ये एक बात। दूसरी बात इस बात के ऊपर भी इत्तेफ़ाक था कि बुतलान के ऊपर जो है वो नस का मतलब ये ले रहे थे काज़मी साहब कि बाकायदा ये वाले लफ्ज़ लिखे हुए हों कि आप अशहदु अन्ना अलिय्यन अमीरुल मोमिनीन पढ़ेंगे तो नमाज बातिल हो जाएगी, इस तरह के अल्फाज हमें नहीं मिलते। वहाँ पर भी कुल्ली कानून है, रवायात हैं, उनसे इस्तेदलाल किया जाता है। और इसी तरह से जो नमाज में शहादत सालसा पाकिस्तान में पढ़ी जा रही है, अशहदु अन्ना अलिय्यन अमीरुल मोमिनीन या अशहदु अन्ना अलिय्यन वलियुल्लाह, ये वाली जो अल्फाज हैं ये भी किसी नस में मौजूद नहीं है, यानी कोई ज़ईफ़ सनद रवायत भी ऐसी नहीं है कि जिसमें ये वाले अल्फाज क्या मौजूद हो। वहाँ पर भी हम इस्तेदलाल करेंगे, बहुत सारी कुरान की आयात से रवायात से इस्तेदलाल पेश करेंगे और उससे साबित करेंगे कि ये वाली गवाही जो पाकिस्तान में पढ़ी जा रही है, ये एक ऐसा कलाम है कि जिसके कलाम करने की
اہل بیت علیہ السلام نے اجازت دی ہے. تو لہٰذا اب کی جو ساری گفتگو ہو رہی ہے وہ کاظمی صاحب کے ذمہ ہے اور کاظمی صاحب اس گفتگو کو فرما رہے ہیں. گزشتہ گفتگو میں جو ہم نے خلاصہ سمجھا تھا انشاءاللہ کاظمی صاحب کو دہرا دیں گے, میں بھی دہرا دیتا ہوں تاکہ ایک بات بن جائے کہ دونوں کیا متفق ہیں. انہوں نے جو ہے وہ ایک میزان کا قائم کیا تھا. وہ میزان کا نام یہ تھا کہ آپ کا جو ایمان ہے وہ بغیر ولایت علی علیہ السلام کے مکمل نہیں ہوتا. جہاں آپ نے اللہ رسول کی اطاعت کرنی ہے وہاں آپ کے اوپر جو ہے وہ محمد والے محمد کی اطاعت بھی کیا ہے, واجب ہے. اور یہ ایک ایسا واجب ہے, ایک ایسا فرض ہے کہ جو زندگی کے کسی موڑ پہ, زندگی کی کسی حالت میں بھی آپ کے لیے معاف نہیں ہے. چاہے آپ جس حالت میں بھی ہوں, آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ علی علیہ السلام کی ولایت کو مانیں. آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ کوئی حالات ایسے آ گئے ہیں کہ میں کیا اس کا انکار کر دوں. جبکہ جو نماز کا مسئلہ ہے, روزے کا مسئلہ ہے, وہ بہت سارے ایسے حالات فقہ میں موجود ہوتے ہیں کہ جہاں پہ نماز عادی ہو جاتی ہے, جہاں پہ بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں, جہاں پہ روزہ معاف ہو جاتا ہے. لیکن ولایت اہل بیت علیہ السلام ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں کوئی آپشن نہیں ہے آپ کے پاس. یہ ہر جگہ پہ اور زندگی کے ہر موڑ پہ, زندگی کی ہر سانس میں آپ کے لیے واجب ہے, ضروری ہے کہ آپ اس کو مانیں. اگر آپ تھوڑا سا بھی انکار کریں گے تو آپ دائرہ ایمان سے خارج ہو جائیں گے. یہ ان کا میزان تھا اور اس کے اوپر جو ہے وہ حسین کاظمی صاحب نے قرآن کی بہت ساری آیات کے پیش کی تھیں اور یہ بات ہمارے نزدیک واضح ہے بالکل. لیکن دوبارہ سے اس کو یاد دہانی کے لیے یا ایک میزان بنانے کے لیے کیا اس کو پیش کیا گیا. تو اب جو اگلی گفتگو ہے جس کا مومنین کرام بھی انتظار کر رہے ہیں اور سبھی کو انتظار ہے کہ اب استدلال پیش کیا جائے قرآن مجید کی آیات سے یا روایات سے اور ان کی تائید قرآن سے لے کر کہ یہ جو گواہی ہم پاکستان میں پڑھنے جا رہے ہیں یہ نماز میں پڑھ سکتے ہیں اور یہ ایک ایسا کلام ہے کہ جس کلام سے نماز باطل نہیں ہوتی. جی کاظمی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین و امام المتقین یعصب الدین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ائمہ معصومین علیہم السلام. الحمدللہ الذی جعلنا من المنتظرین مولا بقیت اللہ فی العالمین اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. پروردگار کا لاکھ احسان کہ اس نے ہمیں صراط مستقیم, نعمت عظمیٰ ولایت مطلقہ کلیہ الہیہ مولا امیر کائنات, امیر ممکنات, یعصب الدین, امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اور ائمہ معصومین علیہم السلام پر قائم رکھتے ہوئے منتظرین مولا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام میں رہنے کا شرف عطا فرمایا. ہماری جو پچھلی نشست کی گفتگو تھی اس گفتگو میں ہم نے ایک میزان قائم کیا تھا. ابھی تک ہی ہاشمی فرما رہے تھے کہ پاکستان میں یہ جو ہے پڑھی جا رہی ہے, تو یہاں پہ تھوڑی سی میں تصحیح کرنا چاہوں گا کہ صرف پاکستان میں ہی نہیں پڑھی جا رہی بلکہ عراق میں بھی اس کو پڑھا جا رہا ہے. آپ کے وہاں پہ شیخ السند بیٹھے ہیں, شیخ نجات طائی ہیں, اسی طرح یعصب الدین رستگار جو ہیں وہ بھی اپنی اپنی نمازوں میں اس گواہی کو ادا کر رہے ہیں. تو یہ شیخ کہنا سند صاحب نہیں پڑھ رہے ہیں, یہ میں نے پوچھا تھا ان سے, وہ نہیں پڑھتے اس چیز کو. سر میرے پاس ویڈیو کلپس موجود ہیں, خاص طور پہ یعصب الدین رستگار کی جو ہے وہ تو باقاعدہ اس یعصب کو الدین ادا رستگار کرتے تو ہیں. وہ تو ایران کے ہیں, وہ تو ہمیں جو ہے شہباز صاحب ہی رہنمائی دیں گے. جو یہاں تک شیخ سند کا تعلق ہے ویڈیو میں, چونکہ ان کی بات صحیح واضح نہیں ہے جس کا حوالہ دے رہے ہیں کہ جس کو پیش کیا جاتا ہے کہ واجب ہے, ان کی جو کتاب ہے رسالہ عاملیہ ہے اس کے اندر واجب لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. باقی جو ہے وہ باقاعدہ میں نے نجف میں نہیں دیکھا, باقاعدہ نجف میں کوئی ایسی جماعت میں نے نہیں دیکھی, کربلا میں نے نہیں دیکھا, ایران کی باقاعدہ جماعت نہیں دیکھی. انفرادی طور پہ کوئی کسی کونے میں پڑھ رہا تو وہ الگ بات ہے. جہاں تک شیخ سند کی بات ہے وہ بھی کیا ہے اپنی نماز میں پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے, کیونکہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی. لیکن کچھ لوگوں نے ان سے نقل کیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے وہ نہیں پڑھتا اس چیز کو. کچھ لوگوں نے نقل کیا, میں نے خود جو ہے وہ ان کے پاس بھی جا کے نہیں گیا. بہرحال یعنی یہ بات اگر ہم یوں کہیں کہ شاید لوگوں کو یہ تاثر جا رہا ہے کہ یہ فقط پاکستان کا مسئلہ ہے. پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. آپ اسے لے لیں کہ کچھ فقہا ہیں جو پاکستان کے بھی ہیں, ایران عراق کے بھی ہیں, ان کا اس کے اوپر کیا اختلاف موجود ہے. لہٰذا اگر کسی کے ذہن میں یہ بات جا رہی ہے کہ یہ فقط پاکستان اور بر صغیر کا اختلافی ایشو ہے تو یہ ایسا نہیں ہے. یہ جو ہے وہ باقی فقہا کا بھی کیا اختلافی ایشو ہے جو ایران اور عراق میں بھی کیا ہے اس وقت موجود ہیں. ہاں مطلب اس موضوع کے اوپر گفتگو جو ہے وہ چل رہی ہے, یعنی لوگوں کے اختلافات موجود ہیں. اچھا پہلے میں کمر عباس اور سید عباس علی ہمدانی, فراز علی, یہ لوگ جو سلام کہہ رہے ہیں اور جو یالی مدد کہہ رہے ہیں ان کو ابتدائی طور پر مشترکہ طور پہ سب کو, آنے والے دوستوں کو بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, مولا امیر کائنات علی علیہ السلام, کیونکہ فردن ہر ایک کو جواب دینا ہم دونوں کے لیے ممکن نہیں ہوگا, اس لیے ابتدا میں ہی کر دیا. جی انشاءاللہ ہماری طرف سے بھی مجھے آپ نے یاد دلا دیا. میری طرف سے بھی انشاءاللہ جی سلام اور ہدیہ یا علی مدد قبول فرمائیں گی تمام مومن. جزاک اللہ.
ہماری جو گزشتہ نشست تھی اور گزشتہ سے پیوستہ جو نشست تھی، ان میں ہم دو باتوں سے ہم منزلیں طے کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں آج کی اس نشست میں۔ جو پہلی نشست تھی اس میں ہم نے یہ طے کیا تھا کہ احادیث جو ہیں ان کو قرآن حکیم کے ساتھ ملایا جائے اور ملا کے دیکھا جائے، کیونکہ سند کے ضعیف ہونے کی بنا کے اوپر کسی حدیث کو ترک نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کے متن کو دیکھنا پڑے گا، اور وہ متن قرآن بھی ہے اور درایت کے اوپر، دونوں کے اوپر پرکھا جائے گا۔ جو سیکنڈ لاسٹ یعنی پچھلی نشست تھی ہماری، اس میں ہم نے میزان قائم کیا تھا، اور اس میزان میں ہم نے کچھ آیات کو میزان قرار دیا تھا۔ ایک میں اطاعت کا تذکرہ تھا کہ اطاعت مطلق ہے، اس میں واجب عینی قرار دے کے اطاعت کا حکم دیا گیا ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور صاحبان امر کی۔ دوسری آیت جو اس میں رکھی گئی اس میزان میں، وہ یہ رکھی گئی تھی کہ پروردگار عالم نے کچھ ولایتوں کا تذکرہ فرمایا اور اسے بھی واجب عینی قرار دیا کہ ہر ایک کے اوپر واجب ہے، جس میں اللہ جل جلالہ نے اپنی ولایت کا تذکرہ فرمایا، سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت کا تذکرہ فرمایا، اور پھر اس کے بعد حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والوں کا تذکرہ پروردگار نے جمع کے صیغے ساتھ ارشاد فرمایا۔ ایک آیت جو ہے وہ سورہ المعارج کی جو ہے وہ ہم نے کوٹ کی تھی، جس میں کہا گیا والذین هم بشہاداتہم قائمون، کہ وہ لوگ جو اپنی شہادات پر قائم ہیں، اور اس میں میرا اور تقی ہاشمی کا جو ہے وہ اس بات پہ اس حوالے سے اتفاق ہوا کہ عربی لغت میں شہادات جمع کا صیغہ ہے جو کم از کم 3 پہ لگتا ہے۔ ایک بات انہوں نے فرمائی تھی کہ قرآن حکیم کا جو طرز بیان ہے اس میں جمع کے صیغے کے ساتھ فرد واحد کا تذکرہ بھی ہے، جیسے کہ آیا مباہلہ میں نساءنا و نساءکم کے حوالے سے صرف مخدومہ کائنات صلوات اللہ علیہ جو ہیں وہ میدان مباہلہ میں تشریف لے کے جاتی ہیں۔ چوتھی چیز جو ہمارے درمیان فائنل ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی میزان کے عنوان کے ساتھ، کہ ہمارا اتفاق ہوا تھا کہ خود مولا امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ بھی صلات ہیں، اور قرآن حکیم میں بھی ان کو صلات کہہ کے مخاطب کیا گیا ہے۔ یعنی جو مولا امیر کائنات فرماتے ہیں انا صلاۃ المومن، مومن کی صلات میں ہوں، تو اس پہ بھی میرا اور تقی ہاشمی کا، ہم دونوں کا اس کے اوپر اتفاق ہوا تھا۔ تو یہ ایک میزان تھا جو لاسٹ نشست میں ہم نے ایک مقرر کیا کہ اس کے بعد اب ہم ہر حدیث کو اٹھائیں گے قرآن پر اور قرآن حکیم کی آیات کے ساتھ اور ان کی تفاسیر کے ساتھ، جو تفسیر معصوم ہوگی اس کے اوپر استدلال کرتے ہوئے ہم آگے کی طرف گفتگو آگے بڑھائیں گے۔ یہاں ایک بات میں فائدہ اٹھاتے ہوئے دوبارہ پھر ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں، جس کا اعادہ جو ہے وہ تقی ہاشمی صاحب نے اپنی ابتدائی گفتگو میں بھی فرما دیا تھا، کہ میرے اپنے عقیدے کے مطابق میرا عقیدہ وجوب کا ہے، اور جو باطل کہتا ہے میں ببانگ دوہل برملا یہ کہتا ہوں کہ جو شخص اس کو باطل کہتا ہے اس کا شیعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بات تقی ہاشمی صاحب نے بھی بتا دی، اور اس کے اوپر انشاءاللہ سیر حاصل گفتگو ہوگی جب اس عنوان کے ساتھ گفتگو ہوگی۔ جس چیز پہ میرا اور تقی ہاشمی کا اتفاق پہلے بھی ہوا تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے پاس حدیث کی کتب میں ایسی کوئی ڈائریکٹ حدیث موجود نہیں ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہو۔ تقی ہاشمی نے جو گفتگو کی اس میں تھوڑا ابہام تھا، اس لیے اس کو واضح کر رہا ہوں۔ یہ نص موجود نہیں ہے کہ جو شخص یہ گواہی دے گا اس کی نماز باطل ہو جائے گی، یا یہ نص بھی موجود نہیں ہے کہ جو شخص اپنی نماز میں اس گواہی کو نہیں دے گا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ یعنی دونوں طرف سے ہمیں ایسی کوئی نص موجود نہیں ملتی، کوئی ڈائریکٹ حکم نہیں ملتا کہ جس میں معصوم نے یہ حکم فرمایا ہو۔ استدلال باقی بچتا ہے کہ آپ دلائل کے ذریعے، قرآن حکیم کی دیگر آیات کے ذریعے، احادیث معصومین کے ذریعے آپ یہ بحث کر سکتے ہیں، دلائل دے سکتے ہیں کہ جی یہ گواہی جو ہے یہ دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی علمی ضیافت کے لیے میں ایک چیز اور بیان کر دوں، اور وہ یہ کہ تقی ہاشمی صاحب نے ایک گزشتہ ان نشستوں سے پہلے ایک نشست میں بھی یہ بھی فرمایا تھا کہ جو لوگ یہ گواہی نماز میں دے رہے ہیں تو ان کی بھی نماز باطل نہیں ہوتی، کیونکہ وہ کسی مرجع تقلید کے کہنے کے مطابق اگر اس کی تقلید میں رہتے ہوئے دیتے ہیں تو ان کی نماز بھی باطل نہیں ہوتی، ان کی نماز صحیح ہے۔ اور ان کا بہت خوبصورت جملہ جو تھا جس کو بڑا اپریشیٹ کیا گیا، وہ جملہ یہ تھا کہ اگر کوئی اپنی نماز کے تشہد میں یہ گواہی دے رہا ہے تو اس کے پیچھے اس کی نماز بھی ہو جائے گی جو یہ گواہی نہیں دے رہا۔ بیان ویسے ہی جو شخص یہ گواہی نہیں دے رہا اس کے پیچھے اس کی نماز ہو جائے گی جو یہ گواہی دے رہا۔ یہ بات بھی تقی ہاشمی صاحب نے کہی تھی۔ تو یہ پچھلی ساری گفتگو کا خلاصہ ہے۔ میں اپنا موقف پھر واضح کر دیتا ہوں کہ میری بحث جو ہے وہ کس بات کے اوپر ہو رہی ہے۔ میں اپنے موقف پہ الحمدللہ اب بھی قائم ہوں۔ ایسی کوئی نص موجود نہیں ہے احادیث کی کتب کے اندر، قرآن حکیم میں ایسی کوئی آیت موجود نہیں ہے جس کے ذریعے یہ کہا جا سکے کہ یہ بطور نص موجود ہے کہ اگر آپ
اس گواہی کو نماز میں دیں گے تو نماز باطل ہو جائے گی، یا یہ کہا جا سکے کہ اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ کی نماز واجب ہو جائے گی، جو ہے وہ باطل ہو جائے گی۔ دونوں صورتوں میں آپ کے پاس کوئی نص نہیں ہے۔ پیچھے بچتی ہے استدلال، دلائل، قرآن حکیم کی آیات، میزان کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ ایک وجوب عینی کی حیثیت سے اطاعت بھی ہے اور ولایت بھی ہے جو ہمیں ہر صورت میں ماننی ہے، اور نہ ہم ایک لمحے کے لیے اس ولایت سے باہر نکل سکتے ہیں، نہ ہی ہم ایک لمحے کے لیے اس اطاعت سے باہر نکل سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ تمہیدی گفتگو تھی جو پچھلے سارے سیشن کے ساتھ ہی۔ اب گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ سورہ معارج کی آیت کا تذکرہ ہوا تھا، والذین هم بشہاداتہم قائمون، وہ لوگ جو اپنی شہادات پہ قائم ہیں، وہی لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ معروف ہے یہ آیات اور اکثر پڑھی بھی جاتی ہیں، آپ سب یقیناً جانتے ہیں۔ آج ہم یہ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہاں پر یہ جو شہادات کا تذکرہ کیا گیا ہے یہ کون سی شہادات ہیں۔ چونکہ قرآن حکیم میں اس کا تذکرہ ہے شہادت کا کہ یہ کم از کم 3 شہادتیں ہیں، تو پھر یقیناً قرآن حکیم ہی بتائے گا کہ ایسے وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں پروردگار عالم نے ہمیں گواہ بنایا۔ کیونکہ قرآن حکیم یہ فرماتا ہے، کافروں کو مخاطب کرتے ہوئے یا منافقوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ اللہ پر کیسے بہتان باندھتے ہیں۔ جیسے یہودیوں کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا کہ کیا انہوں نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے، یا اللہ نے ان کو کائنات کی تخلیق پر گواہ بنایا تھا، یا خود ان کو اپنے نفسوں کی تخلیق پہ گواہ بنایا تھا۔ یعنی پروردگار عالم جو ہے قرآن حکیم میں بتاتا ہے کہ اس نے ہمیں، بشر کو، انسان کو کچھ چیزوں کے اوپر گواہ بنایا۔ تو ہم قرآن حکیم سے ہی دیکھیں گے کہ ایسی وہ کون سی چیزیں ہیں جہاں پر اللہ جل جلالہ نے ہمیں گواہ بنایا ہے، اور یقیناً جب گواہ بنایا ہے اس نے تو پھر ان کے بارے میں سوال بھی کرے گا، اور جن کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ شہادتیں ہیں، وہ گواہیاں ہیں کہ جن کا اقرار کرنا جو ہے وہ ہم پر واجب رہے گا، وہ ہمیں اقرار کرنا پڑے گا، اس زندگی میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، اور اس کے بعد کے جتنے سلسلے ہیں وہاں پہ بھی ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی اس سے نکل نہیں سکتے۔ یہ میرے ہاتھ میں قرآن حکیم ہے، اور میں سب سے پہلے جو حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں یہ سورہ الاعراف کا ہے۔ اعراف تاکہ پلیز اگر آپ کے پاس چونکہ سافٹ ویئر ہے، اگر ممکن ہو سکے تو برائے مہربانی یہ جو آیت میں پڑھنے جا رہا ہوں سورہ اعراف کی، اس آیت کا نمبر ہے 172۔ سورہ اعراف میں دیکھ لیتا ہوں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 172۔ یہی ہے، آراف ہی ہے، وہ الف پہ زبر ہی ہے۔ جی ہاں، 172۔ سورہ اعراف۔ اس کو شو کر دوں اسکرین پہ؟ جی یہاں پہ اسکرین پہ شو کر دینا تاکہ لوگ بھی پڑھ لیں اس کو، ان کو پتہ چل جائے کہ کس آیت کے حوالے سے۔ میں آج آپ کو یہ زحمت بار بار دوں گا کہ آپ وہاں سے جو ہے وہ پڑھیں، کیونکہ میں یہاں سے کچھ شو کر نہیں سکتا۔ سعادت ہے جی، یہ ہماری سعادت۔ سورہ اعراف آیت نمبر 172، ارشاد خدا بندی ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، اور جب تمہارے رب نے اخذ کیا، نکالا، من بنی آدم، بنی آدم کو، من ظہورہم، آدم کی پشت میں سے، ذریتہم، اس کی ذریت کو، وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسَهُمْ، اور پھر ان کو گواہ بنایا ان کے نفسوں پر۔ پھر فرمایا الستو بربکم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ قالو، تو انہوں نے یہ کہا بلا، بے شک کہ تو ہے۔ شہدنا، یہاں پہ لفظ استعمال ہوا، پہلے آیا اشہدہم، پہلے ان کو گواہ بنایا، اور پھر جب پوچھا کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے تو انہوں نے کہا کالو بلا شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں۔ پھر پروردگار عالم نے یہ فرمایا ان تقولو، یہ نہ ہو کہ تم کہو، یوم القیامتی، قیامت کے دن یہ تم کہو، انا کننا ان ھذا غافلین، کہ ہم قیامت کے دن تم یہ نہ کہنا کہ ہم اس چیز سے غافل تھے، یا ہم یہ چیز نہیں جانتے تھے، یا ہمیں پتہ نہیں تھا۔ آیت یہ بتا رہی ہے کہ پروردگار عالم نے جب حضرت ابراہیم کی ذریت کو اس کی پشت سے نکالا، یعنی آپ کو، مجھے، تقی ہاشمی کو، ہم سب کو نکالا، اور نکالنے کے بعد یہ کہا
کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے، اور کہنے سے پہلے ان کو ان کے نفسوں پر گواہ بنا دیا۔ جب انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے، تو پھر پروردگار عالم نے کہا تھا کہ اب یہ قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ میں نہیں جانتا تھا یا ہمیں پتہ نہیں تھا۔ اس آیت کی تفسیر معصوم اگر آپ اٹھا کے دیکھتے ہیں، اسی آیت کی تفسیر معصوم اٹھا کے دیتے ہیں، تو ہماری مکتب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر تفسیر میں معصوم یہ فرماتے ہیں کہ اس موقع کے اوپر صرف توحید کا اقرار نہیں لیا گیا تھا، بلکہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اور ہماری ولایت کا اقرار جو ہے وہ بھی لیا گیا تھا۔ یہ تفسیر کا حوالہ دے دیں، وہ روایت بھی نکال لیں تاکہ۔ جی میں عرض کرتا ہوں، میں آپ کو اس کا حوالہ دے دیتا ہوں۔ یہ آگے روایت تفسیر البرہان میں ہے، 7 نمبر کیا ہے آیت ہے، جی اس میں امام باقر علیہ السلام کی جو ہے وہ یہ روایت ہے کہ ثم اخذ المیثاق، پہلے یہ میثاق لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، پھر میثاق یہ لیا کہ وَأَنَّ هَٰذَا محمد رسولی وَأَنَّ هَٰذَا علی امیر المؤمنین، قالوا بلا، تو انہوں نے کہا بالکل یہ ہے، تو پس اس سے نبوت ثابت ہو گئی۔ پھر اولی العزم کا اقرار لیا، پھر اس کے بعد ایک اوصیاء کا، پھر امام زمانہ کا، امام مہدی علیہ السلام کا، پھر جو ہے وہ امام زمانہ کے بعد ہاں یہ ہو گیا، امام زمانہ کی بھی سے موجود ہے۔ جی بسم اللہ۔ یعنی معصوم کی تفسیر سے اس آیت کے حوالے سے پتہ چلا کہ یوم الست پروردگار عالم نے اپنی ربوبیت کا، سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا، اور پھر اس کے بعد ائمہ معصومین علیہ السلام میں سے ہر ایک کا فردن فردن اقرار لیا۔ اور آیت کے لفظ یہ ہے کہ گواہ رہنا، کہیں قیامت کے دن تم یہ نہ کہنا کہ ہم اس چیز سے غافل تھے۔ پتہ یہ چلا کہ روز اول پروردگار نے ہم سے اقرار کروا کے گواہی لی اور ہمیں خود ہمارے نفسوں پر گواہ بنا دیا کہ تمہیں اب یہ گواہی یاد رکھنی ہے، جب بھی تم سے طلب کی جائے گی، جہاں پہ بھی گواہی دی جائے گی وہاں پہ تمہیں یہ گواہی دینی ہے، جب تم سے کہا جائے گا کہ گواہی دو۔ اس آیت کو پیش کرنے کا میرا پہلا مقصد، میرا استدلال کی پہلی آیت جو میں نے پیش کی وہ یہ ہے کہ جب ہم تشہد پڑھتے ہیں تو ہم شہادات دیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں، اللہ جل جلالہ کی توحید کی گواہی دیتے ہیں، ربوبیت کی گواہی دیتے ہیں، سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ یوم الست پہلے دن پروردگار عالم نے ہمیں صرف توحید اور سرکار رسالت مآب کی گواہی تک موقوف نہیں رکھا، بلکہ اس کے بعد بنص معصوم آپ نے ابھی یہاں پہ سب کو دکھا بھی دیا، سرکار باقر علوم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فردن فردن ہم ائمہ میں سے ہر ایک کی ولایت کا اقرار لیا اور گواہ بنایا کہ اب گواہ ہے۔ تو یہ طے ہو گیا کہ جہاں پر بھی پروردگار عالم اپنی توحید کا تذکرہ کرتا ہے اور گواہی طلب کرتا ہے، وہاں سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی طلب کرتا ہے، اور پھر فوراً ہی بلا فصل مولا میر کائنات اور ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کی گواہی بھی طلب کرے گا، کرتا ہے، اور روز محشر بھی آپ سے یہ چیز طلب کی جائے گی۔ اور اس کا ایک دلیل جو ہے وہ خود آپ جب کسی کو دفن کرتے ہیں اور اس کو تلقین پڑھتے ہیں تو تب بھی آپ یہی سب کچھ اس کو یاد دلاتے ہیں۔ پھر قبر میں جو سوال ہونے ہیں اس میں بھی یہ سوال موجود ہے کہ تمہارا امام کون ہے۔ دوسری آیت جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اس ایک آیت سے استدلال مکمل ہو گیا ہے یا ابھی دونوں سے ملا کے استدلال بنے گا؟ جی میں تقریباً کچھ 4 یا 5 آیات پیش کرنا چاہ رہا ہوں، ان کے بعد پھر میں مشترکہ طور پہ 5 کو استدلال کر جو ہے وہ ان کا جسٹ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ یہ 5 آیات جو ہیں یہ کیا ثابت کر رہی ہیں۔ اچھا، یعنی ایک استدلال ہے، میں سمجھا شاید 5 استدلال ہیں آپ کے پاس۔ نہیں، یہ 5 آیات کے ساتھ پہلا استدلال ہوگا۔ پہلا استدلال، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد سورہ البقرہ، سورہ البقرہ
اور اس کی آیت نمبر ہے جی 223 223 سورہ بقرہ آیت نمبر 223 223. سوری 223 نہیں 283 283 283. وہی میں نے کہا کہ 223 تو وہ خواتین سے جماع کے متعلق ہے، ہاں اس کا ہاں کیا تھا؟ 283 ہے 283. معافی چاہتا ہوں، 283 اصل میں میرا لیپ ٹاپ خراب ہوا ہے اور اللہ اور شفا تقریباً دے ہفتہ گی۔ ڈیڑھ ہو گیا، میں تھوڑا سا کچھ جسے کہتے ہیں نا معذور ہوا ہوں اس حوالے سے، اور باہر اللہ پاک مہربانی کرے. اچھا جی، سورہ البقرہ آیت نمبر 283. یہ قرآن حکیم میرے سامنے ہے جی میں شو بھی کر دیتا ہوں اسکرین۔ جی، آپ کو کر دیجیے گا. جی آیت آ گئی. ارشاد خدا بندی ہو رہا ہے، اس آیت میں تذکرہ چل رہا ہے اور اس کے درمیان ایک حصہ جو ہے وہ میرے موضوع سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے میں اس آیت کو مکمل کوٹ کر رہا ہوں. ارشاد خدا بندی ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ ہو تو گروی یا گروہ جسے کہا جاتا ہے، رہن ہو، قبضے میں دیا ہوا ہو، فراہن مقبوضۃ فإن آمن بعضکم بعضا، اور اگر تم میں سے ایک کو دوسرے پر اطمینان ہو کہ یہ امانت دار ہے، ٹھیک ہے بندہ، یہ دھوکہ نہیں دے گا، فلیود الذی، تو وہ جسے اس نے بہتر سمجھا تھا تو اس کو دے دے، اور تم نہ امانت ہو، اپنی امانت جو ہے وہ اس کو دے دے. وَلَيَتَّقِ اللَّهُ رَبَّهُ، اور اپنے رب سے تقوی اختیار کرنا ہے، ڈرنا ہے. یہاں تک ہے یہ آیت. اس آیت کا جو سیاق ہے وہ چل رہا ہے گروی رکھنے کے حوالے سے. یہاں سے وہ پیس شروع ہو رہا ہے جس کے لیے میں نے اس آیت کا انتخاب آپ کے لیے کیا ہے. ارشاد ہو رہا ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور ایک شہادت کو مت چھپاؤ. یہ ایک خاص شہادت کے لیے استعمال ہوتا ہے شہادتا. ولا تکتموا شہادتا، اور ایک خاص شہادت جو ہے اس کو مت چھپاؤ. وہ میں یکتمھا، اور جو اس کو چھپائے گا، فإنہ آثم قلبہ، تو وہ اپنے قلب سے گنہگار ہوگا، یعنی وہ قلب کا گنہگار ہوگا، دل کا گنہگار ہوگا. واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ بھی تم کرتے ہو. اس آیت کی بھی تفسیر معصوم جو ہے وہ نکال دیجیے گا، تقی ہاشمی مہربانی کیجیے گا. آیت میں کہا جا رہا ہے ولا تکتموا شہادتا، یعنی کوئی خاص ایسی شہادت ہے، کوئی خاص ایسی گواہی ہے کہ جس کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کو چھپانا مت، اور اگر تم نے چھپایا تو تم قلب کے گنہگار ہوگے، دل کے گنہگار ہوگے. تفسیر البرہان میں تو بظاہر روایت نہیں آ رہی، اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ جو خون خرابے کے اوپر جو گواہ بنتے تھے پھر وہ اسے چھپا دیتے تھے. ایک اور آیت دیکھتے ہیں. تفسیر
ہے ایک اللوامع التنزیل، علی حائری کی لکھی ہوئی. عربی عبارت دیں تو شاید سرچ کر لیں. جی میرے پاس عربی البرہان. عبارت یہاں پہ اس وقت موجود نہیں ہاں. ہے، میں نے آپ کو حوالہ دے دیا، وہاں سے دیکھ لیجیے گا. موضع غدیر کے نام سے ان کی جو کتاب ہے نا، اس کے اندر یہ انہوں نے اس کو بیان کیا ہوا. اس کے اندر وہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص کتمان شہادت حقہ کرے اور عطاب و تقدیر آیت ولا تکتموا شہادت ومن یکتموها فانہ اسم قلب سے متعلق نہ ڈرے اور اس گناہ عظیم کے سبب عذاب میں مبتلا ہو جائے. یہ عذاب نابینا ہونے کی صورت میں نازل ہوا، ہلاکت کی صورت میں بھی نازل ہوا. یہ بات نظر انداز نہ کیجئے کہ کتمان کون کرتا ہے. یہ کتمان حدیث پیغمبر اسلام کا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، میرا حبیب جو بھی کہتا ہے وحی کے اشارے سے کہتا ہے. اس شہادت کا کتمان وہی خدا کا کتمان ہوگا. اور پھر ظاہر ہے اس کے آگے انہوں نے اس کی تفسیر لکھتے ہوئے کہا ہے کہ اس کی سزا خود قرآن مجید میں پروردگار نے یہ فرمائی، الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بینا للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ لائنون. یعنی اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور وہ بھی لعنت کرتے ہیں جو لعنت کرنے والے ہیں. تفسیر معصوم میں جنہوں نے آپ کو حوالہ بھی دے دیا کہ علی حائری نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے اپنی کتاب میں بھی یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ مولا امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی ہے. یہ ایک آگے کہ وہ مودت فی القربہ میں تفسیر البرہان میں ایک روایت ہے کہ ہاں بان بن تغلب کی امام صادق علیہ السلام سے، اچھا اس میں والدین کی بات. یہ جو آیت ہے وہ اللہ کے رسول کے متعلق اور علی علیہ السلام کے متعلق نازل ہوئی. جزاک اللہ. یعنی یہاں پہ بھی دونوں گواہیوں کا تذکرہ ساتھ ساتھ ہے، اور یہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ نہ رسول اللہ کی گواہی چھپا سکتے ہو تم لوگ، اور نہ مولا امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی چھپا سکتے ہو. یہ بھی واجب عینی کے اسی میزان کے عنوان کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے ہماری، یہ پلیز ذہن میں رکھیے گا. اچھا، مزید آیات کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ صرف میں ہی بولتا رہوں، آپ بھی گفتگو فرما سکے، میں آپ کو قرآن حکیم کی اس آیت کی طرف لے کے جا رہا ہوں جہاں پہ اکمال دین کا تذکرہ ہے. اس میں ارشاد ہو رہا ہے، پروردگار عالم فرما رہا ہے. سورہ اور آیت بتا دیں تکثیر انتہاش. جی سورہ المائدہ ہے، اس کی آیت نمبر 55 ہے آئی تھنک. سورہ المائدہ آیت نمبر 55، یہ پوری آیت لگائیے گا پلیز. انما ولیکم اللہ ورسولہ. نہیں یہ وہ والی نہیں ہے، یہ میرے خیال تیسری آیت ہے. آیت کیا ہے لفظ بتا دیں. الیوم یاس الذین کفروا، الیوم سورہ یسر مائدہ کی الیوم. تیسری آیت. قرآن حکیم سے نکال دیتا ہوں. سرچ کر لیتے ہیں. الیوم سورہ مائدہ کی یہاں 3 نمبر آیت ہے. ہاں جی تیسری آیت ہے. اس کے مڈ سے جو ہے وہ یہ آیت طویل ہے ذرا، اور یہ شروع ہو الیوم رہی ہے یسر حرمت الذین کفروا من علیکم دینکم المیتۃ. الیوم اکملت لکم دینکم، آیت اکمال جو ہے ورضیت لکم اسلام دینہ. جی ہاں. اکمال دین کے نام سے یہ آیت جانی جاتی ہے، سورہ مائدہ کی 3 نمبر آیت. جی اس کو میں پڑھنا چاہ رہا ہوں.
جی جزاک اللہ. اس کو میں پڑھنا چاہ رہا ہوں. الیوم یاس الذین کفروا. ذرا اس کو ہائی لائٹ کر دیجیے گا تاکہ میں آیت پڑھ لوں. ارشاد خدا بندی ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیوم یاس الذین کفروا. آج کے دن کافر مایوس ہو گئے. من دینکم دینکم تمہارے دین سے آج کے دن کافر مایوس ہو گئے. فلا تخشوہم تو ان سے مت ڈرو. وخشون بلکہ مجھ سے ڈرو. پروردگار عالم کہہ رہا. اور اس کے بعد پھر وہ باقی آیت جو عام طور پہ پڑھی جاتی ہے الیوم اکملت لکم دینکم والی، وہ اس کے آگے ہے، وہ اس کا اگلا حصہ ہے. لیکن میرا جو یہاں پر جو مجھے استدلال کرنا ہے وہ یہ حصہ ہے الیوم یاس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم فخشون. آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے تو ان سے مت ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو. پروردگار عالم جو ہے یہ گفتگو فرما رہا ہے اپنے حبیب سے، سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرما رہا ہے. ٹھیک ہے جی. آیت اگر پڑھ لیے تو میں آگے چلوں جی. جی جی ہم انتظار کر رہے ہیں آپ کے جی بسم استدلال اللہ. کا بھی. اس کی بھی اگر آپ تفسیر معصوم نکالیں گے تو اس سے جو ہے وہ تفسیر معصوم میں آپ کو یہی ملے گا کہ یہ جو کافر مایوس ہوئے تھے وہ ہوئے تھے مولا امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کے اعلان کی وجہ سے. اچھا اب یہاں پر یہ آیت پیش کرنے کے بعد جو مجھے اصل میں آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، جن آیات کو مجھے لے کے چلنا ہے آگے جو میرے موضوع سے ریلیٹڈ ہیں، وہ ہے سورہ القیامت. سورہ القیامہ سورہ القیامہ اس کی آیات نمبر ہیں 31 32 33 34 31 32 33 اور 34. سورہ قیامت آیت نمبر 31 32 33 اور 34. اکتیس سے 31 سے 34 تک. فلا صدق فلا ولا صدق صلی ولکن ولا صلی، یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے 31 32 33 اور 34. توجہ فرمائیے گا، میں یہ آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. ارشاد خدا بندی ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا صدق ولا صلی، نہ اس نے تصدیق کی نہ ہی صلی نماز پڑھی. قرآن حکیم میں نماز پڑھنے کا تذکرہ جو ہے وہ 2 یا 3 جگہوں پر ہے. تمام جگہوں کے اوپر جو ہے وہ صلاۃ قائم کرنے کا حکم ہے. اقیم الصلاۃ کے ساتھ ہی تذکرہ کیا گیا ہے. یہ جو صلی کا لفظ ہے یہ بہت کم جگہوں پہ استعمال ہوا ہے، شاید 2 یا 3 جگہوں پہ، بلکہ شاید 2 ہی جگہوں پہ. مولا مجھے معاف کریں اگر بھول چوک ہو رہی ہو. یا جو ہے وہ اس میں سورہ کوثر میں ارشاد ہوا فصلی لربک ونحر کے ساتھ. اس آیت میں بھی پروردگار نے صلی کے ساتھ یہ لفظ استعمال فرمایا. ارشاد ہوا فلا صدق ولا صلی، نہ اس نے تصدیق کی. اور یہ کسی شخص کا تذکرہ فرما رہا ہے پروردگار عالم، کسی خاص آدمی کا تذکرہ فرما رہا ہے. فلا صدق ولا صلی ولکن بلکہ، لیکن ولکن بلکہ کذب و تولا، اس نے اس کو جھٹلایا اور تولا منہ پھیر لیا. پھر ارشاد ہوا ثم ذهب الى اہلہ یتمتع، اور پھر وہ
अकड़ता हुआ अपने घर की तरफ चल पड़ा। फिर इरशाद हुआ औला लकफा औला, कि अब ये जो तेरी खराबी है ना, ये जो तेरी बदकिस्मती है, ये आ लगी, वो फिर आ लगी। सुम्मा औला लकाफा औला, ये 34-35 तक है, लेकिन बहरहाल जहां तक मैंने अर्ज करना था मैंने कर दिया। 33 आयत तक, फला सतका वला सल्ला वलकिन कज़ब व तवल्ला सुम्मा ज़हबा इला अहलिही तमत्ता औला लका फा औला। ये इरशाद खुदाबंदी हो रहा। मैं आपसे गुजारिश करूंगा सूरह क़यामत की इन आयात की तफसीर जो हमारे यहाँ है वो जरा अगर आप निकाल लें तो ये किस शख्स के बारे में परवरदिगार आलम जो है ये फरमा रहा है और किस मौके के ऊपर फरमा रहा है, मैं ये इसके ऊपर थोड़ा सा रोशनी डालना चाहता हूं। आप जब तक इसकी तफसीर निकालते हैं तब तक जो है वो मैं इसके ऊपर अपनी गुफ्तगू जो है वो मुकम्मल कर लेता हूँ। तफसीर फुरात के अंदर आपको बड़ी आसानी के साथ मिल जाएगी। नहीं है, मौजूद है। तफसीर अल बुरहान में है कि इस आयत के नज़ूल का सबब यह है कि गदीर के रोज़ अल्लाह के रसूल ने जो है वो अली अलैहिस्सलाम की बैत की तरफ जो है वो दावत दी थी और लोगों को जो है वो ये खबर पहुंची। तो उस सूरत में कहते हैं कि मुआविया फतह का मुआविया अल मुगीरा बिन शुबा व अबी मूसा अल अशरी सुम्मा अक़बल यतमत्तन अहवालुहु। हाँ, ये जो मुआविया था और अली मुगीरा और अबू मूसा अशरी, इन लोगों ने जो है वो वला नुक़िर वल्लाहि ला नुक़िर लिअलिय्यिन बिवलायत अबद, इन्होंने कहा था कि हम अली अलैहिस्सलाम की विलायत के इकरार नहीं करेंगे। वला नुसद्दिक़ मुहम्मदन मक़ालतहु फ़ीही, और अल्लाह के रसूल जो मोहम्मद ने ये जो गुफ्तगू की है अली अलैहिस्सलाम के मुतालिक, इसकी हम तस्दीक भी नहीं करेंगे। तो फिर अल्लाह ने जो है वो ये आयत नाज़िल की कि तस्दीक यानी गवाही नहीं देंगे। तस्दीक का मतलब वही तस्दीक यानी उर्दू का मानेंगे लफ्ज़ नहीं, है ना? एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कबूल नहीं करेंगे। अच्छा, यानी इस तफसीर से जो आपने यहाँ पे लगा दी है, आपके लिए शुक्रगुजार हूं मैं इस बात के लिए। पता ये चला कि ये इन आयात का ताल्लुक जो यौम क़यामत सूरह क़यामत की आयत नंबर 31, 32, 33 और 34 जो है इसका ताल्लुक खालिस्तन गदीर के साथ है। और उस गदीर के मौके के ऊपर एक खास शख्स के लिए और उसके साथ 2 हवारियों के लिए परवरदिगार आलम ने इन आयात को नाज़िल फरमाया। अब आयत के ऊपर जरा थोड़ी सी तवज्जो फरमाते हैं और आपको दावत दूंगा कि जरा तवज्जो फरमाइएगा। पहली आयत 31 आयत कह रही है फला सदका वला सल्ला, तस्दीक करना जो है वो सदका में आ गया, सल्ला नमाज पढ़ने को कहते हैं। आयत ये कह रही है कि उसने ये कहते हुए वहां से उठ के चल पड़ा, इनकार करते हुए, झुटलाते हुए, मुंह फेरते हुए ये कह के चल पड़ा फला सदका वला सल्ला, कि मैं ना इसकी तस्दीक करूंगा और ना एक नमाज पढ़ूंगा। सवाल यहां पे ये पैदा होता है कि नमाज तो वो सरकार रिसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे गदीर के दिन से पहले से पढ़ता चला आ रहा था, पहले भी पढ़ता था, शहादतें तो पहले भी मौजूद थी। उस दिन की नमाज में ऐसी कौन सी बात थी कि उसने कहा कि मैं रसूल के पीछे नमाज भी नहीं पढ़ूंगा? क्योंकि आयत ये कह रही है कि ना उसने तस्दीक की, ना उसने सलात को कायम किया, यानी ना उसने नमाज पढ़ी, बल्कि मुंह फेरा और अकड़ता हुआ चला गया ये कह के कि मैं ना तस्दीक करूंगा और ना ही जो है वो नमाज पढ़ूंगा। ऐसी कौन सी चीज थी उस दिन उस नमाज में जो उस शख्स को बर्दाश्त नहीं हुई और परवरदिगार को यह कहना पड़ गया कि उसने ना तो ना तस्दीक की है और ना नमाज पढ़ी है। ठीक है जी, ये चंद आयात के साथ ये मैंने पहली अपनी दलील जो है आपके सामने रख दी। इसके बाद आप इसके ऊपर आप अपनी रोशनी डाल लीजिए, उसके बाद फिर अगली कुछ आयात के साथ आगे गुफ्तगू चलेगी। जी बिस्मिल्लाह कीजिएगा तक की आशमी। तो इनसे तो विलायत अली अलैहिस्सलाम साबित होगी ना आयात से, तशहुद में पढ़ना कैसे साबित हुआ? भाई मैंने खसूसन जो इसके ऊपर जोर दिया है वो 2 बातों पे दिया। ये जितनी आयात मैंने आपके सामने पेश की हैं, पहली आयत जो मैंने आपके सामने पेश की थी उसमें शहादात का तज़किरा है, क्योंकि हम शहादात के ज़ैल में गुफ्तगू कर रहे हैं। वल्लज़ीना हुम भी शहादात ही कायमून, वही लोग हैं जो अपनी सलात को कायम करने वाले हैं। हम ये तलाश कर रहे थे कि वो शहादात कौन सी हैं, क्योंकि कुरान हकीम ने अगर लफ्ज़ शहादात इस्तेमाल किया है तो फिर कुरान ही हमें बताएगा कि हमें कौन सी। फिर मैंने आपके सामने सूरह अराफ की आयत पेश की
جس کی تفسیر آپ نے تفسیر معصوم سرکار باقر علوم علیہ السلام کی آپ نے یہاں پر سب کے سامنے لگائی بھی، کہ معصوم فرماتے ہیں کہ یوم الست صرف اللہ کی توحید کا اقرار نہیں تھا، سرکار رسالت میں آپ کی رسالت کا اقرار بھی تھا، اور ہم جو آئمہ ہیں ہم سب کی فردن فردن ہر ایک کی سرکار قائم اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف تک ہر ایک کی ولایت کا اقرار تھا، اور اللہ نے کہا کہ اب گواہ رہنا، اور انہوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں، اور اللہ نے یہ کہا کہ اب روز قیامت یہ نہ کہنا کہ ہم غافلین میں سے تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا۔ تو ہم شہادات کے ذیل میں جتنی بھی یہ جو آیات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کا مقصد، پھر میں نے ولا تکتموا شہادت سورہ بقرہ کی آیت جو ہے اس کے حوالے سے آپ کو میں نے بتایا کہ یہاں پر بھی ایک خاص گواہی کا تذکرہ ہے، اور آپ ہی نے مہربانی فرمائی اور وہاں پہ تفسیر معصوم جو ہے وہ وہاں پہ تفسیر برہان سے لگائی، کہ جس میں امام فرما رہے ہیں کہ یہاں پہ اس سے مراد ہماری ولایت کی گواہی ہے، مولا امیر کائنات کی گواہی ہے، یعنی ایک خاص شہادت ہے جسے چھپایا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو لے کے آیا ہوں سورہ اس کے اوپر سورہ بقرہ کی اس آیت کے لیے کہ سورہ بقرہ کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے، فمن ازلم، اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ ایک خاص شہادت کو چھپاتا ہے جو کہ اللہ کی۔ اچھا یہ آیت میں نے شاید کوڈ نہیں کی، لیکن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 140 آیت نمبر 140 یہ بھی اسی استدلال میں شامل ہے۔ پروردگار عالم یہ فرما رہا ہے فمن ازلم، اس سے بڑا ظالم کون ہے، ممن کتم شہادت جو کہ ایک خاص شہادت کو چھپاتا ہے، اور شہادت بھی کون سی کہ جو اللہ کی طرف سے ہے۔ میں آپ کو یہ آیت پوری پڑھ دیتا ہوں، آیت نمبر 140 ہے، شروع ہو رہی ہے ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط کانوا ھودا اور نصارا کل انتم عالم ام اللہ۔ آگے سے وہ آیت کا حصہ شروع ہوتا ہے جس کا میں نے تذکرہ کیا کہ ومن ازلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ وہ اس خاص گواہی کو چھپائے عندہ من اللہ جو کہ اللہ کی عند میں سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ بالکل غافل نہیں ہے کہ جو کچھ بھی یہ عمل کرتے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 140 ہے، 140 نمبر آیت، اس کا آخری حصہ دیکھیے گا، ومن ازلم، اس سے بڑا ظالم کون۔ تو یہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی، یہاں پہ بھی شہادت کا تذکرہ ہوا۔ پھر آخر میں نے آپ کو دکھائے ہیں سورہ قیامت کی آیت نمبر 31، 32، 33 اور 34 آیت، اور اس کی تفسیر بھی ابھی آپ نے جو ہے وہ یہاں پہ خود ماشاءاللہ سے بیان فرما دی کہ یوم غدیر جو ہے اس نے منہ پھیرا تھا، اس نے کہا نہ میں تصدیق کروں گا، اور قرآن نے کہا کہ نہ اس نے تصدیق کی نہ اس نے نماز پڑھی، بلکہ منہ پھیر کے انکار کرتا ہوا اکڑتا ہوا اپنے اہل کی طرف چلا گیا، اپنے گھر والوں کی طرف چلا گیا۔ تو یہ جتنے بھی یہ میں نے آیات آپ کے سامنے رکھی ہیں وہ آپ ان کے تسلسل کے ساتھ میں شہادات کو واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، سورہ معارج کی کہ جس میں کہا گیا والذین هم بشہاداتہ قائمون، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دیکھیں شاہ صاحب اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ شہادات کی گواہی دینا اقرار کرنا واجب ہے، ہم سب یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ایمان کے دائرے میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک مولا علیہ السلام کی ولایت کا آپ اقرار نہیں کرتے، اسے مانتے نہیں ہیں۔ لیکن آپ نے ثابت کیا کرنا تھا؟ آپ نے ثابت یہ کرنا تھا کہ تشہد میں پڑھنا ہے، مجھے یہ ثابت کرنا تھا، اور میں یہ ثابت کر رہا ہوں ابھی اپنے پہلے اس استدلال کے حصے سے، کہ کہیں پر بھی کسی مقام کے اوپر بھی شہادتین کافی نہیں ہو رہی۔ ہر جگہ پہ پروردگار عالم جو ہے وہ شہادات کے ذریعے گفتگو کر رہا ہے، ہر جگہ پر اپنے رسول کی گواہی کے ساتھ ائمہ معصومین کی گواہی کو رکھ رہا ہے۔ واضح ہو کہ میں وجوب پہ بحث نہیں کر رہا، میں پھر بتا رہا ہوں، کیونکہ میرا وہ موقف اپنی جگہ پہ قائم ہے کہ جہاں پر یہ میں کہتا ہوں کہ آپ حدیث سے یہ نص نہیں پیش کر سکتے کہ معصوم نے کہا کہ اگر نہیں پڑھو گے تو نماز باطل ہو جائے گی، وہ اپنی جگہ پہ۔ لیکن دوسری طرف میرا دعویٰ یہ بھی تو ہے کہ میرے نزدیک یہ واجب ہے، بلکہ اوجب الواجبات میں سے ہے کہ آپ نماز واجب پڑھتے ہیں، آپ روزہ واجب رکھتے ہیں، آپ حج کرتے ہیں، یا جو کچھ بھی واجبات میں سے آپ ادا کرتے ہیں فروع دین میں سے، اس میں سب سے اوجب جو ہے وہ ولایت امیر کائنات اور ائمہ معصومین علیہ السلام ہے۔ تو میرے نزدیک اوجب ہے، میں اس کے ذیل میں آپ کے ساتھ یہ گفتگو کر رہا ہوں کہ پروردگار عالم نے کسی بھی جگہ کے اوپر شہادتین کو کافی نہیں سمجھا۔ جہاں جس مقام پہ پروردگار عالم نے اپنی توحید کا اقرار لیا ہے وہیں پہ اپنی رسالت کا اقرار لیا ہے۔
رسول کی رسالت کا اقرار لیا ہے، اور وہیں پر ائمہ معصومین علیہ السلام کی ولایت کا اقرار لیا ہے، وہ بھی بلا فصل. اور اسی چیز کو میزان کے اوپر جب ہم لے کے جاتے ہیں تو میزان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پروردگار عالم نے جن کی ولایت اور اطاعت ہم پر واجب کی ہے، انہی کا اقرار ان آیات کے ذریعے وہ ہم سے طلب کرتا ہے کہ جب بھی تم سے سوال کیا جائے گا تو تم سے صرف میری توحید کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، تم سے صرف میری رسالت کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، تم سے ساتھ میں ائمہ معصومین علیہ السلام کی ولایت کا بھی سوال ہوگا. اور آگے جو میں استدلال آپ کو آیات پیش کروں گا، آپ اس میں میں آپ کو یہ انشاءاللہ ثابت بھی کروں گا، ان کی آیات کی تفاسیر کے ساتھ بھی اور آیات کے متن کے ساتھ بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا. یعنی میرے اس سارے استدلال کا جو مقصد ہے وہ صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ بطلان نماز، جیسے کہ آپ کا موقف ہے کہ ہم استدلال رکھتے ہیں کہ اس کو کلام اضافی کلام سمجھتے ہوئے ہم نماز کو باطل سمجھتے ہیں، تو آپ کا جو استدلال ہے میں اس کو چیلنج کر رہا ہوں ان آیات اور ان کی تفاسیر معصوم کے ذریعے کہ ابطال نہیں ہوتی، باطل نہیں ہوتی. البتہ ایسے اشارے ضرور ملتے ہیں کہ پڑھنا تو آپ کو ہے یا آپ پڑھ سکتے ہیں، پڑھنے کی اجازت تو ہوگی، اس پہ ہمارا اتفاق بھی ہے، لیکن ایسے اشارے بھی ملتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اس کو جیسے اپنی توحید کے لیے اس نے کہا ہے کہ یہ لازم ہے کہ تم جو ہے اس کے اوپر ایمان بھی رکھو، اقرار کرو، سرکار رسالت مآب کی رسالت کے لیے بھی لازم رکھا، ہر جگہ پہ اپنے ساتھ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکھا. بین ویسے ہی ولایت کی گواہی کو بھی ہر جگہ پہ اس نے طلب فرمایا. قرآن حکیم کی آیات سے لے کے احادیث تک، اگر ہم حشر تک بھی چلے جائیں تو وہاں پہ تو اس کا منکر کون ہے؟ اس کا کوئی بھی منکر نہیں ہے. ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھیں، آپ کے سامنے جو ہے وہ میں بحار النوار سے ایک جو ہے وہ روایت پڑھنے لگا ہوں کہ جس میں یہ کہا جائے کہ آپ کی جو ہے وہ ولایت تک مکمل نہیں ہوتی اگر آپ ہمارے عادات سے جو ہے وہ برات اختیار نہیں کرتے. ٹھیک ہے، یہ روایت ایک میں سرچ کر کے لگا رہا ہوں، پھر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر میں اپنی بات پوری کرتا ہوں. اسکرین شیئر آ جائے جی. اچھا، یہ آپ والی چل رہی، یہ سورہ قیامت کی آیات تھی. ہاں یہ جو آپ والی آیات جی میں آپ دکھاتا ہوں. اچھا، یہ سورہ قیامت کی جو آیات میں نے عرض کی ہے نا، پیش کی ہیں، اس میں بڑی کمال کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار کہہ رہا ہے فلا صدق صلی، اس نے نہ تصدیق کی نہ نماز پڑھی. اچھا، پروردگار صرف اتنا ہی کہہ دیتا کہ اس نے تصدیق نہیں کی، انکار کر دیا، یہ جو صلی کا لفظ ساتھ رکھا کہ اس نے نماز ہی نہیں پڑھی، ناراض ہو گیا تھا نا، چلا گیا تھا، ناراض ہو کے چلا گیا تھا. آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ شہادت ثالثہ والی نماز نہیں پڑھی، اس کے اوپر روایت تو دکھائیں نا، فقط اندازہ تھوڑی ہوگا، اندازہ تھوڑی استدلال ہوگا. آپ نے بھی خود بیان کیا ہے کہ وہ کیوں ناراض کیوں ہوا تھا، نماز کیوں نہیں تھی پڑھی. نہیں، اس نے کہا کہ میں تو نہیں مانتا، مولا علیہ السلام کو میں نہیں مانتا. ٹھیک ہے، چلا گیا ناراض ہو کے. اگر یہاں تک اگر آپ کی اس بات کو میں تسلیم کر لوں، وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس بات کو نہیں مانتا، اقرار بھی کرتا چلا جاتا ہے، تو پھر اگر صرف انکار کر دیتا اس حوالے کے ساتھ تو پھر اس کا انجام بھی وہی ہونا چاہیے تھا جو حارث ابن نعمان فہری کا ہوا تھا سالہ سائلن بھی عذاب واقع کے ساتھ، وہ بھی یہی کر دیتا تو پھر اس کے لیے بھی عذاب آ جانا چاہیے تھا. یعنی اس نے شہادت ثالثہ نماز میں پڑھنے سے انکار کیا تھا، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ بھائی میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو صلی کا لفظ پروردگار نے استعمال کیا کیوں کیا؟ میرے نزدیک تو یا میرے فہم کے مطابق تو یہی ہے کہ اس نے نماز سے انکار ہی اس لیے کیا کہ نماز میں اس کو گواہی دینی پڑنی تھی، بیعت لی جا رہی ہے. دیکھیں عام طور پہ ہوتا ہے، ہو کیا رہا ہے، چل کیا رہا ہے، ہماری میری جب عرض محفل سنیے گا، ایک جملہ مجھے کہنے کی اجازت دیجیے گا. جی بولیے بولیے. کاظمی صاحب میری بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ سر وہ نیٹ میں تھوڑا گڑبڑ ہو گیا، مجھے لگتا ہے کہ پھر پرابلم شروع ہو گئی، ابھی رکی ہوئی ہے، میں دوبارہ آپ کو دوبارہ جوائن کرتا ہوں. ہاں دوبارہ جائیں. اچھا کاظمی صاحب، جتنی بھی آیات پیش کر رہے ہیں، روایات پیش کر رہے ہیں، ان سب کا تعلق عقیدے سے ہے. یہ تو واضح ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کو مانتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی جو ہے وہ اطاعت کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کی ولایت کو مانتے ہیں، اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے نا. ان ساری آیات میں بھی کاظمی صاحب آ جاتے ہیں، تو ان سے یہ پوچھنا ہے کہ بھئی ان سے آپ کیسے ثابت کر رہے ہیں کہ تشہد میں پڑھنا ہے ہم کو؟
तशहुद में पढ़ने को कैसे साबित कर रहे हैं। तो ये इंशाल्लाह वो आते हैं, उनसे सवाल ले लेते हैं, उनको समझ लेते हैं कि वो तशहुद में कैसे साबित करते हैं, उसके बाद ही हम क्या बात कर सकेंगे। जी काज़मी साहब, आवाज़ नहीं आ रही आपकी आवाज़। देखिए म्यूट तो नहीं है आपका। हाँ म्यूट है, एक मिनट। जी अब बोलें, आप बोलें। जी, मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि ये जो सूरह क़यामत की आयत में परवरदिगार ने तस्दीक के बाद, सदक के बाद जो ये तज़किरा फरमाया सल्ला कि उसने नमाज ही नहीं पढ़ी, तो ये नमाज का तज़किरा बिलखसूस जो इस आयत, देखें एक चीज है कि हदीस में बयान हुआ, हदीस में अगर इतना बयान हो जाता कि भाई उसने नाराजगी का इजहार किया था, उसके बाद वो वहां से चला गया यहाँ तक कि रसूल पाक की इक्तदा में उसने नमाज भी नहीं पढ़ी, तो बात और थी। परवरदिगार आलम यहाँ पे ये फरमा रहा, आयत कुरानी ये कह रही है फला सद्दा का वला सल्ला, उसने ना तो तस्दीक की और ना ही सलात का जो है वो अदा की, उसने नमाज ही नहीं पढ़ी। तो इसका मतलब ये है कि उस नमाज में कोई नई चीज ऐसी थी कि जिसकी वजह से उसने कहा कि ये वाली नमाज मैं नहीं पढ़ूंगा, जो पहले पढ़ रहा था वो तो मैं पढ़ ही रहा था, आज जो नमाज पढ़ाई जा रही है ये मैं नहीं पढ़ूंगा। ये तो आपका इस्तेदलाल है ना, आपने कहा है कि उस नमाज में जो है ना तीसरी तो इसकी गवाही अल्लाह रद्द है के ना, रसूल पढ़ा रहे होंगे, तभी क्या है वो छोड़ के चला गया। इसके ऊपर आपको हाँ, तो दलील इसकी देनी रद्द है है। ना। आपके नजदीक इसका क्या है, इसका बताइए, आप क्या फरमाते हैं। इसीलिए तो मैंने कहा कि मैं रुका भी इसलिए हूं कि अब आप अपना मौक़िफ़ बयान करें इन चीजों के बारे में। हाँ देखें, मैं रवायात पढ़ लूँ, उसके अंदर देखें कोई इशारा मौजूद है या मौजूद नहीं है। पहली दो रवायतों में तो नहीं है तफसीर बुरहान की। नहीं, मुझे तफसीर में कोई इसकी वजह नहीं मिल रही कि उसने नमाज पढ़ी चला गया। तफसीर में ऐसी बात है ही नहीं कि नमाज पढ़े बगैर वो चला गया। तफसीर में फ़कत इतनी बात है कि उसने कहा है कि मैं जो है वो मोहम्मद की इस बात को नहीं मानूंगा और अली अलैहिस्सलाम की विलायत का इकरार भी नहीं करूंगा। फिर वो अपने घर वालों की तरफ, हाँ, यतमत्ता नहव अहलहू, फिर वो अपने घर वालों की तरफ चला गया। बस तफसीर में यानी आप किसी जगह देखें कि नमाज उसने नहीं पढ़ी, तो फिर हम देखते हैं कि क्या है। इब्ने हिंद है, मैं आपको इसका हवाला दे देता हूं। तफसीर फुरात कूफी, तफसीर फुरात कूफी मुतरजम है, सफ़ा 362, 363, 364, पूरा वाक्य लिखा हुआ है। पढ़ें, क्या वाक्य है वाला? वो तो मैंने आपको बता के खुद भी पढ़ दिया। उसमें है कि उसने रवायत है कि उसमें हुज़ैफा ने ऐसी कहा खुदा की कसम मैंने देखा कि इब्ने सुफियान अकड़ता हुआ उठा, नाराज हुआ, उसका दायां हाथ अब्दुल्ला बिन कैस अशरी और बायां हाथ मुगैरा बिन शैबा के कंधों पर था। फिर आस्ता आस्ता चलने लगा और कहने लगा मैं मोहम्मद की इस बात की तस्दीक नहीं करूंगा और अली की अमारत की गवाही भी नहीं दूंगा। उस वक्त ये आयत नाज़िल हुई। इसमें लिखा हुआ है कि नमाज पढ़ के, नमाज हो रही अच्छा, थी और वो इसके नमाज छोड़ के चला गया। आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद म्यूट की भी आपने। हेलो, नहीं खुला हुआ है मेरा माइक, ओपन है। मेरी आवाज काजमी साहब तक नहीं पहुंच रही, क्या नाजरीन को आ रही है या नहीं आ रही? आपकी आवाज नहीं मुझ तक पहुंच रही। कोई कमेंट्स करके बता दे कि आवाज मेरी पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही।
ہاں جی، اب بولیے، اب آئی آواز؟ جی میری آواز آ رہی ہے کاظم صاحب کو؟ ہاں جی اب آ رہی ہے آواز۔ جی آواز آ رہی۔ تو کیا سوال اٹھ رہا تھا؟ ہاں روایت میں بھی جو ہے ما صلی اللہ علیہ وسلم نماز ولا صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہی نہیں پڑھی، یہ جو ترجمہ کرتے ہیں نماز نہ پڑھنے کا، ٹھیک ہے۔ تو روایات میں تفسیر الفرات الکوفی کا آپ نے حوالہ دیا، اس کے اندر بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ بھی نماز ہو رہی تھی تو وہ نماز چھوڑ کے چلا گیا، اس میں فقط اتنی بات ہے کہ ہم علی علیہ السلام کی ولایت کو نہیں مانیں گے، اور نہ ہی جو ہے وہ جو محمد نے باتیں کی ہیں ان کی ہم باتوں کی تصدیق کریں گے۔ آپ کی آواز بہت کم ہو گئی ہے، میرے پاس یہاں پہ کم آ رہی ہے، میں ہینڈ فری لگا لیتا ہوں کہ شاید اس سے آواز بہتر ہو جائے۔ جی لگائیں۔ جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے اب؟ جی جی آواز پہنچ ہاں رہی میری ٹھیک ہے، ابھی آپ تک؟ جی اب آپ کی آواز آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے۔ بس مجھے ابھی ہاں جی اب بتائیے کیا ڈبل فرما رہے کراس تھے کر آپ؟ کے آ رہی ہے، مجھے واپس آ رہی ہے۔ ہاں کوئی سافٹ ویئر کا ایشو ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم یوں کر کے دلیل بناتے ہیں آیت سے، ٹھیک ہے، کہ فلا صدق ولا صلی، کہ اس بندے نے جو ہے وہ تصدیق بھی نہیں کی اور نماز بھی نہیں پڑھی، کیونکہ اب یہ کیونکہ والا لفظ ہے، یہ استدلال میں ہوگا نا، کیونکہ اس وقت جو نماز پڑھائی جا رہی تھی اس کے تشہد میں اشہد ان علی ولی اللہ پڑھا جا رہا تھا، تو اس کو وہ بات پسند نہیں آئی، تو یہ وہ نماز چھوڑ کے کیا چلا گیا۔ بس ثابت ہو گیا کہ تشہد میں ولایت علی علیہ السلام کی گواہی پڑھنا ضروری ہے، یا کم از کم جو ہے وہ باطل نماز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، یہ استدلال ہوگا نا۔ جی جو ابھی تک کی گفتگو ہے اسی سے تقریباً یہی بات نکلے گی۔ جی اب اس استدلال کے لیے ہمیں کیا ہے، سب سے پہلے یہ چیز چاہیے کہ روایت معصوم میں اس بات کا ذکر ہو کہ نماز پڑھائی جا رہی تھی اور نماز کے تشہد میں علی اللہ پڑھا جا رہا تھا اور یہ بندہ نماز کو چھوڑ کے چلا گیا۔ ابھی جو ہم نے روایات دیکھی تفسیر الکوفی میں یا تفسیر البرہان میں، اس میں روایات میں معصوم نے اس بات کو ٹچ تک نہیں کیا کہ وہ نماز چھوڑ کے چلا گیا تھا، فقط اتنی بات ہے کہ وہ ابن ہند آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ لا نصدق مقالۃ محمد، نہ ہی ہم محمد کے کہنے کی تصدیق کرتے ہیں اور نہ ہی کیا ہے ولا نقر ولایت علی، اور نہ ہی کیا ہے ہم علی علیہ السلام کی ولایت کو مانتے ہیں، وہ یہ انکار کر کے چلا گیا تھا۔ یہ روایت میں تو ٹھیک کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے کہ نماز ہو رہی تھی نہیں ہو رہی، ٹھیک یہ پھر ٹھیک ہے۔ تفسیر بالرائے ہو جائے گی، یہ ایک قسم کا ظن ہو جائے گا کہ ہم جی اندازہ جی لگا رہے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے، آپ کا اعتراض اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہے۔ میں اس کی سپورٹ میں یہ جو بات ابھی آپ کہہ رہے ہیں، اس کی سپورٹ میں دو باتیں اور عرض کر دیتا ہوں۔ جو میری بات ہے اس کے سپورٹ میں کہ نماز میں وہ گواہی دی جا رہی تھی، اس کی سپورٹ میں دو باتیں اور عرض کر دیتا ہوں تاکہ اس کو تھوڑی سی تقویت مل جائے، میرے اس موقف کو، میری اس بات کو۔ پہلی چیز، اچھا کالمی صاحب معذرت، میری آواز جو ہے وہ ڈبل ہو رہی ہے، آپ نے جو بھی لگایا ہے نا ہیڈ فون، اس کے بعد میری آواز ناظرین کو ڈبل جا رہی ہے۔ چلے میں کیا کروں، میں اتار دیتا ہوں پھر اس کو۔ کوئی تجربہ کریں، حتیٰ کہ آپ کی آواز کے ڈبل ہونے کا تعلق میری ہینڈ فری سے نہیں ہو سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اتاریں مطلب ثابت کرتے ہیں، ابھی ثابت ہاں ابھی ڈبل ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ہاں ابھی ڈبل نہیں ہو رہی بھائی، ابھی ڈبل نہیں ہو رہی، ابھی ڈبل نہیں ہو رہی بالکل۔ دیکھیں چلیں ناظرین کوئی بندہ کمنٹس اب کر آپ کے کی بتائے آواز بھی کاظم ٹھیک صاحب ہے۔ نے ہیڈ فون اتارے تو ابھی ڈبل نہیں ہو رہی۔ جی ڈبل ٹھیک نہیں ہے، ہے اچھا آپ کو، میں ٹھیک ہے اپنی ابھی اس ٹھیک ہے۔ بات کو تقویت دینے کے لیے اگلا استدلال پیش کرنا چاہ رہا ہوں ہوں، کہ یہ نماز اور اس کے تشہد کے عنوان کے ساتھ ہی تھا جو وہ ابن ہند جو ہے وہ وہاں سے چلا گیا، اور اس جو قرآن نے لفظ صلی استعمال فرمایا اللہ جل جلالہ نے، کہ اس نے پھر نماز ہی نہیں پڑھی۔ اس پہ بڑی مشہور آیت ہے، آپ جانتے ہیں، اور اس کے اوپر کافی مباحثے بھی ہو چکے، وہی سورہ اسراء کی آیت نمبر 110 لا تجہر بصلاتک کا، ٹھیک ہے، سورہ اسراء یا بنی اسرائیل دیکھیں اس کی ہم آیت یوں نمبر۔ کاظم صاحب یوں کرتے ہیں، سب سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ سورہ القیامت کی یہ جو 31، 32 اور 33 نمبر آیات تھیں، ان سے ہمیں جو ہے وہ روایت معصوم کی تفسیر کے تحت کوئی ایسی بات نظر نہیں آ سکی کہ اس کا تعلق ہے نماز کے تشہد سے ہو، ٹھیک ہے، لہٰذا بھائی وہ یہ تو سب آیات کے ٹھیک، سائڈ ہو گئی۔ میں نہیں میں عرض کرتا ہوں، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کوئی ایسی بات نظر نہیں آ سکی کہ اس میں نماز کے تشہد کا تذکرہ ہے، آیت میں لفظ صلی جو ہے وہ بذات خود نماز کا تذکرہ،
نہیں نماز کا ذکر تو ہے اس میں میں نہیں مانتا، لیکن یہ ذکر نہیں ہے کہ نماز کے اندر جو ہے وہ تشہد الثالثہ پڑھی جا رہی تھی، تشہد میں جی ثالثہ پڑھی جا رہی تھی۔ بے شک اس میں تفسیر میں جو ہے وہ صاحبان تفسیر نے یہ نہ لکھا ہو کہ نماز کے تشہد میں تشہد کا تذکرہ نہ کیا ہوا ہو، لیکن نماز کا تذکرہ بتاتا ہے کہ ولایت کا اقرار اور نماز کا آپس میں باہمی تعلق وہاں پہ تھا، اور دونوں کا انکار کر کے وہ چلا گیا۔ خالی کہہ دیتا میں اس بات کو نہیں مانتا لیکن نماز تو پڑھ لیتا، لیکن اس نے نماز بھی نہیں تھی پڑھی اور وہاں سے وہی چلا نا، گیا۔ ٹھیک ہے، یہ ہم اندازہ لگا رہے ہیں نا کاظمی صاحب، ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یار کوئی بھائی تعلق ہوگا نماز اور ولایت کا، ٹھیک ہے۔ اب نماز اور ولایت کا تعلق کیا ہے جو صحیح سند روایات تو دیگر میں موجود ہے کہ جو جی بندہ میں ولایت علیہ السلام کو نہیں مانتا اس کی نماز قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم یوں بنا لیتے ہیں کہ اس بندے کی نماز ہی قبول نہیں ہے جو ولایت علیہ السلام کو نہیں مانتا، وہ روایات کے تحت ہو جائے گا۔ آپ کو یہ ثابت کرنا کہ اس نے نماز اس وجہ سے چھوڑی کہ چونکہ نماز کے تشہد میں شاید ثالثہ پڑھی جا رہی تھی، میں اس کو دو کہاں باتیں سے ہم اسی لیے تو ثابت عرض کریں گے؟ کرنا یہ چاہوں مشکل کام ہے۔ گا، اسی لیے تو دیکھیں استدلال ہے نا، استدلال کے ساتھ ہی کرنا ہے نا، تو میں دو ہاں باتیں یہ استدلال دو میں ہمیں دلیل چاہیے ہوتی ہے نا، ظن اور قیاس تو نہیں چلتا نا، ہم ایک اندازہ بے مار رہے ہیں فکر تو رہیے، میں اوکے ہو ظن اور جائے قیاس پہ نہیں جاؤں گا، میں آپ کو جو دوں گا وہ یا قرآن کی آیت دوں گا یا اس کی ہی تفسیر معصوم دوں گا، اپنے پاس سے انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بات نہیں میں کروں گا۔ اچھا ویسے ایک بات ہے ضمناً میں سوال سمجھ لیجیے گا میرا، یہ ابن ہند نے نماز میں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سنا ہے کہ خارج کر دیا تھا، نکال دیا تھا، جو آج بھی نہیں پڑھی جاتی، اس کی وجہ کیا تھی؟ ابن ہند نے نکالا تھا، یہ کس نے نکالا تھا یہ نہیں معلوم، بہرحال اہل سنت والے جو ہے وہ نہیں پڑھتے، ان کے بہت سارے مفتیوں کا فتویٰ ہے، اس کی تاریخ میں نہیں گیا کہ سب سے پہلے کس نے جو ہے وہ نکالا۔ چلیے اس کی تحقیق کیجیے گا، اسی نے نکالا تھا، اس ابن میں جو ہند ہے نے وہ ہی منع کیا تھا۔ دو نظریے مجھے یاد پڑتے ہیں ان کی فقہ میں، ایک ان کی فقہ میں ہے کہ بسم اللہ پڑھیں گے لیکن بالاخفات پڑھیں گے، یعنی اونچی آواز سے نہیں پڑھیں گے، ایسا آواز سے پڑھیں گے، اس کے اوپر جو ہے وہ اکثر میں ان کے لیکچر بھی سن سکتا ہوں، کچھ کا سر نظریہ یہاں یہ ہے پہ کہ میں ہم آپ کو بسم ایک اللہ بھی نہیں عجیب پڑھیں بات گے۔ بتاؤں، یہاں پہ میں آپ کو ایک عجیب بات بتا رہا ہوں، اور یہ میرے جب آپ کو مجھے سن رہے ہیں یہ بات ان کے لیے بھی ہے۔ آیت یہ کہہ رہی ہے لا تجہر بصلاۃ کا ولا اچھا تخافت بہا۔ آپ اگلی آیت میں ہم شفٹ ہو گئے، ٹھیک ہے، سورہ اسراء کی آیت نمبر 110 میں، ایسے ہی ہے؟ جی ایسے ہی ہے۔ ٹھیک ہو، آیت کہہ رہی ہے لا تجہر بصلاۃ کا، آواز کو اونچا نہ کر، صلاۃ میں آواز اونچی نہ کر، ولا تخافت بہا، اور نہ ہی اس کو آہستہ کر دے، چھپا دے، بلکہ کہا جا رہا ہے وابتغ بین ذالک سبیلا، بلکہ درمیانہ رستہ اختیار کر۔ اہل سنت بھائی جو اس کا استدلال کرتے ہیں وہ تو اس آیت کے متن سے ہی باطل ہو جاتا ہے نا، کیونکہ یا بالجہر ہوتا ہے یا بالخفا ہے، جیسے آپ مغرب اور عشاء اور فجر جو ہے یہ آپ پڑھ رہے ہیں اس کو خفی کے ساتھ، اس میں آپ کی آواز بلند نہیں ہوتی تو یہ خفا ہو گیا۔ اس بالجہر میں ظہر اثر الٹ کیا گیا، ظہر اثر، ہاں ظہر ہاں اثر، جی معافی چاہتا ہوں، ظہر اور اثر جو ہے وہ خفی ہے، مغرب عشاء اور فجر جو ہے یہ بالجہر ہے، معذرت چاہتا ہوں۔ جی جی ٹھیک، تو اس میں بالجہر یعنی اونچی آواز ہو گئی، اور خفی کا مطلب کہ بالکل بھی ایسی آواز نہیں ہے کہ آپ کسی کو سنا سکیں۔ آیت بذات خود یہ کہہ رہی ہے کہ نہ اونچا کرنا ہے نہ آہستہ اتنا پڑھنا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، بلکہ درمیانہ رستہ اختیار کرنا، بین ذالک سبیلا کا لفظ ہے وہاں پہ۔ تو پھر یہاں پہ فجر ظہر عصر مغرب اور عشاء کی نمازوں کا تذکرہ نہیں ہو رہا، بلکہ نماز میں کسی چیز کا ایسا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اتنا بلند نہیں کرو کہ وہ ظہر اور اپنا مغرب عشاء اور فجر کے جو نمازیں ہیں ان کے مصداق ہو جائے کہ بالجہر پڑھا جا رہا ہے، نہ خفی اتنا کرو کہ ظہر اور عصر کے مصداق ہو جائے، بلکہ ذکر جو کرنا ہے وہ والا اتنا کرو کہ نہ اونچا رہے نہ آہستہ رہے، بلکہ جس کو تم چاہتے ہو کہ وہ گواہ ہو جائے اس بات کے اوپر یا اس کے علم میں آ جائے کہ اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اس کو پتہ چل جائے۔ یہاں پر بالجہر اور خفا جو ہے وہ نمازوں کے حوالے سے نہیں ہے، نہ مکمل بالجہر ہے نہ مکمل خفا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں کاظمی صاحب، یہ جو آپ کی بات ہے یہ روایات معصومین سے ہٹ کے ہے، کیونکہ دیکھیں تفسیر البرہان کی جو پہلی روایت ہے، میں اسکرین شیئر کر کے آپ کو سناتا ہوں روایات میں کیا ہے، جس میں امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہاں پہ جو بالجہر کا مطلب ہے نا کہ ان ترفع صوتک شدیداً، کہ بہت اونچی آواز بلند کر دو، تو یہ مراد ہے جہر سے جو نماز کے اندر ممنوع ہے۔ اور مخافت سے کیا مراد ہے، اخفاء سے کیا مراد ہے، المخافت ما دون سمع کا، کہ اتنا تم ایسا پڑھو کہ تمہارے کان بھی نہ سن سکیں، فقط منہ لو، یہ مراد ہے، اور اس سے قرآن مجید نے کیا روکا ہے۔ یہ پہلی روایت ہے۔ دوسری روایت اس میں کیا کہتی ہے
کہ امام علیہ السلام کے اوپر ذمہ داری ہوتی تھی کہ اتنا پڑھے کہ پچھلے لوگ کیا سنیں. تو اس میں امام فرمائے کہ یہ جو امام آگے نماز پڑھ رہے یہ اتنا اونچا نہ پڑھے کہ جو ہے وہ بہت زیادہ کے آگے چلی جائے, یہ بھی کیا وسط الفاظ میں رکھیے. دوسری روایت ہوگی, تیسری روایت کیا ہے اس میں بھی یہی ہے کہ جہر سے مراد کیا ہے, رفع الصوت ہے, آواز بہت بلند کرنا, جس طرح مجلس اور قصیدے میں کرتے ہیں ہم. ٹھیک ہے. تخافت سے کیا مراد ہے کہ ما لا تسمع باذنک, جو تمہارے کان نہ سن سکیں. درمیانہ کیا پڑھنا ہے, تیسری روایت ہوگی. چوتھی روایت کیا ہے کہ وہ بھی یہی ہے کہ رفع صوت عالیا, بہت بلند آواز کرنا, اس سے قرآن نے کیا روکا. پانچویں روایت بھی کیا ہے, بالکل یہی ہے. ٹھیک ہے. اور چھٹی روایت بھی کیا ہے, یہی ہے. ساتویں روایت بھی کیا ہے, یہی ہے. اور ہاں آٹھویں روایت بھی یہی ہے. ٹھیک ہے. ہاں نامی روایت الگ ہے. نامی روایت میں امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا کان بمکہ جہر بصوتہ, کہ جب اللہ کے رسول مکہ میں تھے تو وہ بلند آواز سے جب نماز پڑھتے تھے تو فیعلم بمکان المشرکون, تو مشرکین کو پتہ چل جاتا تھا کہ آپ جو ہے وہ بلند آواز سے نماز پڑھ رہے ہیں. فکانوا یؤذونہ, اب وہ سارے آ کے جو ہے وہ اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے تھے, اذیت پہنچاتے تھے. تو اس وقت جو ہے وہ یہ آیت نازل ہوئی, اللہ کے رسول سے کہا گیا کہ ایسے پڑھیں. یہ بھائی کیا نامی روایت ہے. میں مداخلت کی معذرت چاہتا ہوں, یہ جو نماز پڑھی جا رہی ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ کافر جو ہے وہ دیتے تھے, تو یہ نماز جو ہے یہ مکے میں پڑھی جا رہی تھی یا مدینے میں پڑھی جا رہی تھی؟ روایت میں ہے مکے میں پڑھی جا رہی تھی. مکے میں پڑھی جا رہی تھی. سرکار رسالت میں آپ اکیلے پڑھ رہے ہوں گے. اور یہ آیت جو ہے یہ مکی آیت ہے یا مدنی آیت ہے؟ یہ سورہ کے شروع میں دیکھنا پڑے گا کون سی آیت ہے. جی دیکھیے گا. سورہ الاسراء. اس بارے میں جی کیا لکھتے ہیں سورہ اسراء کے بارے میں کہ کون سی صورت ہے. سورہ اسراء جو ہے اس کا ٹائٹل جو دیا گیا ہے وہ مکیہ کے حوالے سے ہی ہے میرا خیال ہے. مل گیا آپ کو, مل گیا تو بتا دیں, جی مجھے نہیں مل رہا. جی مکی جی, ہے. یہ قرآن حکیم جو میرے سامنے موجود ہے اس میں سورہ اسراء کو مکی لکھا ہو گیا ہے. ہاں بس ٹھیک ہو گیا, ہاں پھر تو ٹھیک ہو گیا. جی ہاں, سورہ بنی اسرائیل مکیہ لکھا گیا. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ یہ جو ہے وہ چونکہ سورہ جو ہے یہ مکی ہے اور اس میں کچھ آیات یقیناً ایسی بھی ہیں, اور آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, ہمارے سننے والے بھی جانتے ہیں, کیونکہ کچھ آیات ایسی بھی ہیں کہ جن کا تعلق مدینے کی زندگی کے ساتھ ہے, مدینے میں نازل ہوئی تھی, لیکن وہ ظاہر ہے جو ترتیب قرآن حکیم لگی ہے اس کے مطابق اب وہ مکی صورتوں میں آ گئی ہوئی ہے کچھ آیات نہیں اس وہ حوالے سے. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ معصوم اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں. اس وہ میں نے آیت کے ایک آپ نے یہ کہا, آپ نے جو احادیث پیش اسکرین کی, شیئر البرہان کے تقریباً بہت ساری حدیث ہیں, میں ایک میں اچھا اسکرین شیئر میں احادیث نے نہیں پیش کی کی تھی ہیں, میں. وہاں پہ یہ احادیث جو ہے وہ بھی موجود ہیں, اور ان کا اگر آپ کو حوالہ چاہیے تو بظاہر الدرجات سے لے کے, آپ کی آواز کٹ رہی ہے اور ویڈیو پھر سائلنٹ ہو گئی. جی جی آپ کی آ رہی ہے آواز, مشکل نہیں ہے, مشکل نہیں. ویڈیو پھر سائلنٹ ہو گئی ہے, رک گئی ہے, پھر کوشش کرتا ہوں واپس آنے کی. چلیں آ جائیں واپس آ جائیں. کاظم صاحب کے نیٹ کی شاید مشکل بن گئی ہے, وجہ سے وہ نہ پا رہے.
یہ تفسیر نور الثقلین میں بھی ہے، وہ اس کی طرح کاظمی صاحب آ چکے ہیں۔ جی بھائی، تو یہاں جی پہ پھر کاظمی جو ہے صاحب نا وہ آواز آ نیٹ رہی کا ہے؟ مسئلہ شروع ہو گیا ہے۔ آواز آ رہی ہے ابھی کاظمی صاحب میری آپ کو؟ جی جی، آپ کی آواز آ رہی، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے، آ رہی ہے۔ اچھا، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس آیت کی تفسیر کے عنوان کے ساتھ آپ نے معصومین علیہ السلام کی چند احادیث جو ہیں وہ آپ نے پیش کی ہیں، وہاں پہ یہ احادیث بھی موجود ہیں، چاہے وہ تفسیر عیاشی ہو، چاہے وہ بصائر الدرجات ہو، ان سب میں یہ روایت بھی موجود ہے کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو یہ حکم دیا جا رہا ہے، یہ ولایت مولا امیر کائنات کے بارے میں دیا جا رہا ہے۔ بصائر درجات میں جو جملے موجود ہیں اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کو جو فضائل ہم نے عطا کیے ہیں، جو فضل ہم نے کیا ہے مولا امیر کائنات علیہ السلام کو عطا کیا ہے، اس کا تذکرہ بھی کرو، لیکن نہ تجہر نہ تخافت۔ میں پڑھ دوں روایت بصائر الدرجات سے یا تفسیر العیاشی سے؟ جی جی، دیکھ لیجیے، آپ چیک کر لیجیے۔ جی، یہ تفسیر العیاشی ہے ہمارے سامنے، جی اور جی اس کے اوپر جو بہت ساری روایات ذکر کی گئیں، وہاں جو ہے وہ جابر بن ابی جعفر کی یہ روایت ہے جو تفسیر النور الثقلین میں بھی نقل کی گئی اور بصائر میں بھی یہ روایت نقل کی گئی ہے، جس میں اس آیت کی ایک تفسیر یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ جو آیت ہے وہ غدیر میں جو اعلان کرنا تھا مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا، اس کے متعلق نازل ہوئی ہے، کہ جس میں جو ہے وہ آ کے راوی نے جو ہے جب جابر نے کے سوال پوچھا اس آیت کی تفسیر کے متعلق، تو امام نے فرمایا کہ لا تجہر بصلاتک میں کا مطلب کیا ہے کہ لا تجہر بے ولایت علی ہے، کہ تم جو ہے وہ علی علیہ السلام کی ولایت کو جو ہے وہ بالجہر نہ پڑھو، فہو الصلاۃ، یہ جو ولایت علی ہے نا یہی کیا وَهُوَ نماز ہے۔ الصلاۃ فی الصلاۃ، وہ نور الثقلین میں فی الصلاۃ لکھا ہوا ہے، تفسیر العیاشی میں فی الصلاۃ نہیں ہے، یہ میں دکھا دیتا اچھا ہوں۔ نور چلیں الثقلین، ٹھیک ہے۔ نور الثقلین دیکھیں تفسیر اصل میں کاظم صاحب بات کیا ہے، میں آپ کو پوری بات سمجھاتا ہوں، اس پہ ہم پروگرام بھی کر چکے ہیں۔ تفسیر نور الثقلین جو ہے وہ الحویزی العروسی کی ہے، اور اس کو کس سن میں لکھا گیا ہے میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ یہ القرن الحادی عشر، یہ 11ویں صدی کی ہے، یعنی ان کا جو وفات ہے وہ 1097، یعنی یہ 11ویں صدی کی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تفسیر العیاشی کب کی ہے؟ یہ جو ہے ہاں القرن الرابع، یہ 320 ہجری کے ہیں متوفى ہیں، یہ 4تھی صدی کے ہیں، تو اور 11ویں صدی بصائر کی تفسیر الدرجات؟ بصائر الدرجات PDF میں نہیں ہے، یہاں پہ بصائر الدرجات، ہاں یہ 290 کے ہیں، یہ اس سے بھی کہیں پہلے ہیں، ٹھیک ہے، صفار تو کی جو بصائر بصائر، الدرجات میں بھی یہی تفسیر میں روایت موجود ہے نا؟ ہاں اس میں دیکھ لیتے ہیں، پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں پھر بصائر میں میں دکھا کے آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ جی ہوا کیا ہے کہ تفسیر نور الثقلین والے نے یہ روایات، ظاہری بات ہے 11ویں صدی کے ہیں تو پہلی والی کتابوں سے نقل کرتے ہیں، انہوں نے تفسیر العیاشی سے کیا روایات نقل کی، ٹھیک ہے۔ تفسیر العیاشی سے پہلی روایت اور دوسری یہی جابر کی کیا نقل کی، اور اس روایت میں انہوں نے لفظ کیا ڈال دیا، فہو فی الصلاۃ کا لفظ ڈال دیا کہ یہ ولایت علی نماز میں ہے، ٹھیک ہے، جس کا جو ہے وہ پورے حدیث کے ساتھ اگر ترجمہ کریں تو ایک عجیب سا کیا مطلب بن جاتا ہے کہ اللہ، میں نے حدیث کے پہلے میں ترجمہ مفہوم بیان کر دوں پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لفظ صلاۃ استعمال ہوا ہے یہاں پہ، یہ ہم نے گزشتہ نشست میں عرض کیا تھا کہ بہت ساری روایات میں مولا علی علیہ السلام کو جو ہے وہ صلاۃ کہا گیا ہے، یعنی لفظ صلاۃ ایک بطور کوڈ ورڈ کے تفسیر باطنی میں استعمال ہوتا ہے جس سے مراد مولا علی علیہ السلام ہوتے ہیں۔ تو تفسیر العیاشی میں یہ ہے کہ یہاں پر جب کہا گیا نا لا تجہر بصلاتک کا، تو یہاں پہ صلاۃ کی جو تفسیر باطنی کیا بنتی ہے، مولا علی علیہ السلام، یعنی لا تجہر بے علی یا بے ولایت علی، کہ تم علی علیہ السلام کو ابھی ظاہر نہ کرنا، اونچی آواز سے بالجہر نہ پڑھنا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جو ہے وہ علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان نہیں کرنا، اور پھر کہا کہ ولا تخافت بہا، اسے مخفی بھی نہیں کرنا۔ امام نے فرمایا کہ مخفی نہ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ خود علی علیہ السلام سے مخفی نہیں کرنا، ان کو بتا دینا ہے کہ بھئی اللہ نے آپ کو یہ فضیلت دی ہے، اللہ نے یہ آپ کو کرامت دی ہوئی ہے۔ وابتغ بین ذلک سبیلا کا پھر کیا مطلب ہوگا؟ درمیانی راستے اختیار کرو۔ درمیانی راستے کا یہ مطلب ہے کہ جب میں مجھ سے، یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے حبیب مجھ سے تم سوال کرتے رہو، جب میں آپ کو اذن دوں گا
جب میں آپ کو اذن دوں گا کہ اب جو ہے وہ علی علیہ السلام کی ولایت کا اظہار کریں تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے، اظہار کرنا ہے۔ اور یہ اذن انہیں کب ملا؟ غدیر خم کے موقع پہ اذن انہیں مل گیا، اور اس وقت یہ اعلان ہو گیا کہ اللہم من کنت مولاہ فعلی مولا اللہم وال من والاہ۔ کاظمی صاحب کے نیٹ کا مسئلہ بن گیا، وہ نہیں آ رہے۔ اچھا چلیں وہ آتے ہیں تو ان کو ایڈ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس کے اوپر ہم نے پروگرام کب کیا؟ ہاں جمعے کو کیا۔ جمعے کا آپ ہمارا پروگرام ناظرین پا کے دیکھیں، ہم نے اسی روایت کے اوپر کیا بحث کی ہے کہ فی کا جو اضافہ ہے وہ اصل تفسیر علیاشی میں کیا ہے، موجود نہیں ہے، اور اگر فی کے اضافے کو رکھا جائے تو آیت کا کوئی ترجمہ مطلب ہی نہیں بنتا۔ یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ نماز کے اندر جو ہے وہ من کن تو مولا فاز علی مولا کا اعلان نہیں کرنا۔ یہ آئے ہیں کاظمی صاحب، جی کاظمی صاحب۔ یہاں پہ نیٹ ورک کا ایشو شروع ہو گیا، ویسے بھی ہمیں تقریباً 1.5 گھنٹہ ہو گیا گفتگو کرتے ہوئے، تو جی میں خلاصہ یہ بیان کر دوں۔ سب سے جی پہلے یہ بات یہ ہے خلاصے کی کہ فَهُوَ فِي الصَّلَاةِ کے الفاظ تفسیر علیاشی میں بھی نہیں ہے، تفسیر وہ کیا نام ہے کتاب صفار کی بصائر الدرجات میں موجود نہیں ہے۔ تفسیر نور الثقلین کے نسخے میں کیا ہے، یہ فی کے الفاظ آگے نسخے کی غلطی کی وجہ سے کہ جس کا جو ہے وہ مطلب اور معنی درست نہیں بنتا، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی من کن تو مولا فاز علی ان کا اعلان نہیں کرنا، مولا علی علیہ السلام کو نہیں بتانا، اور غدیر خم کے موقع پہ یہ اعلان کر دینا، وقت کیا ہے وقت بین ذالک سبیلا۔ تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ من کن تو مولا فاز علی مولا کو اللہ کے رسول جو ہے وہ نماز میں پڑھا کرتے تھے اور منع ہو گیا کہ اونچی آواز سے نہیں پڑھنا، پھر وہ ایسا پڑھنے لگ گئے، پھر غدیر خم کے موقع پہ جب اجازت مل گئی تو اب وہ نماز کے اندر کیا اونچی آواز سے پڑھنے لگ گئے۔ یعنی یہ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں بنتا اس واقعے اور قصے سے۔ فی کا جو اضافہ ہے، اصل جو چیز ہے کہ جب بھی کوئی روایت کسی کتاب میں آتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے کس کتاب سے نقل کی ہے، پیچھے کون سی کتاب ہے، ہم پیچھے سے پیچھے کیا چلے جاتے ہیں۔ یہی تو دین کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے ٹیکنالوجی میں ترقی کرنی ہے تو اتنا آگے جائیں کہ آپ مریخ پر پہنچ جائیں، اگر دین کے بارے میں ترقی کرنی ہے تو اتنا پیچھے جائیں کہ رسول کے قدموں پر اور مولا علی کے قدموں پر پہنچ جائیں۔ تو ہم پیچھے کے پیچھے جائیں گے تو پیچھے تفسیر علیاشی ہے، اس کو جب ہم کھولتے ہیں یہ یہاں پہ فی الصلاۃ کے الفاظ ہی نہیں ہے، فہو صلاۃ ہے، یعنی یہاں پہ جو لفظ صلاۃ آیا ہے اس سے کوڈ ورڈ میں تفسیر باطنی میں اس سے مراد کیا ہے، علی علیہ السلام میں، ٹھیک ہے۔ تفسیر باطنی میں ہمارے نزدیک حجت ہے، تفسیر ظاہری بھی حجت ہے، باقی جو 20 روایات اس آیت کی تفسیر میں وارد ہوئی ہیں وہ بھی ساری کی ساری حجت ہیں۔ وہ تو اہل بیت فرماتے تھے کہ ایک آیت کے 70 معنی ہوتے ہیں اور سب ایک کہیں آپ کے اوپر کہیں حجت ہاں ہیں۔ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، مہربانی کیجیے گا بصائر الدرجات جو ہے اس کا بھی ذرا دکھا دیجیے گا جی کہ وہاں پہ کیا یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ جی بصائر الدرجات میرے پاس آ گئی، یہاں پہ میں بصائر الدرجات PDF میں نہیں ہے، سافٹ ویئر میں ہے، تو میں یہاں پہ سرچ کر کے اس کو میں لے جاتا ہوں۔ جی مہربانی۔ لا تجہر، تو جب تک آپ تلاش کر رہے ہیں میں ذرا 2 باتیں اپنے سننے والوں کے ساتھ کر لوں۔ مجھے جی آ گئی تقریباً بصائر اعظمی صاحب نے بھی الدرجات کی بتایا۔ آگے اچھا چلیں میں سکرین شیئر پہ میں دکھا دوں آپ لوگوں کو۔ جی کریے۔ یہ شیئر سکرین، یہ کتاب ہے بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد، ٹھیک ہے، لشیخ المحدث ابو جعفر الصفار القمی نے کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جو ہے وہ یہ روایت ہے بصائر الدرجات میں، یہ بھی وہی ابی جعفر سے جو روایت ہے، عن ابی حمزہ الصومالی عن ابی جعفر سألتو عن قول اللہ عز وجل ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا، قالت امام فرمائے کہ تفسیرها ولا تجہر بولایت علی، کہ علی کی ولایت کا اظہار نہ کرو۔ یہاں پہ لفظ صلاۃ بھی نہیں ہے اس روایت میں، ولا بما اکرمت به حتی نام، اور جو علی کو فضیلت ہم نے دی ہے اس کا بھی آپ اظہار نہ کرو یہاں تک کہ ہم آپ کو حکم نہ دیتے ہیں۔ ولا تخافت بها کیا حکم ہے، مخفی کرنا، کہتے ہیں کہ ولا تکتم علیہ، یعنی مولا علی سے اس بات کو نہیں چھپانا، ان کو بتانا ہے۔ وابتغ بین ذلک سبیلا کا کیا مطلب ہے، یعنی مجھ سے آپ طلب کریں، سوال کریں کہ میں آپ کو اجازت دے دوں، اور میں نے اجازت آپ کو کب دی کہ ان تجہر بولایت علی ودع الناس الیہا فاذن له یوم غدیر خم، غدیر خم کے نزدیک کے دن یہ اجازت ملی کہ اب جو ہے وہ جس آپ مولا کی ولایت کو اعلان نہیں کر رہے تھے اور مولا سے کیا چھپا نہیں رہے تھے، اس کا آپ کیا کریں، غدیر خم کے موقع پہ اعلان کر لیں۔ یعنی تفسیر بصائر الدرجات میں تو اصلا جو ہے وہ لفظ صلاۃ کی ذکر نہیں ہے، پھر صلاۃ کی بات کیا دور کی ہے، معذرت بصائر الدرجات نہیں میں، وہ بے بصائر شک صلاح الدرجات نہیں، میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تفسیر میں جو ہے اس میں صلاۃ کا تذکرہ نہیں ہے، آیت میں موجود ہے۔
वला तजहर बी हाँ सलातिका, वो ही ना, और आप इस बोल्ड बात को वर्ड है अच्छी ना, तरह से तफसीर समझते हैं। बातनी, तफसीर बातनी में लफ्ज़ से मसलन जिस तरह मौला फरमाते हैं कि मैं अजान हूँ, अना अजानुल मोमिन, ठीक है, अजान हूँ, क्या मतलब है इसका? यानी जो जितने लोग अजानें दे रहे हैं वो अगर मेरी विलायत को नहीं मानते तो वो किसी काम की नहीं है। अना सलातुल मोमिन, मोमिन की सलात ही तब बनती है जब वो मेरी विलायत को मानेंगे। इस तरीके से बहुत सारी क्या रवायात हैं हमारे पास, तो ये तफसीर मैंने बातनी इसको हम कहते हैं। मैंने आयत को कोट किया है तकी भाई, आयत कह रही है ला तजहर बिस सलाते का, आयत में लफ्ज सलात मौजूद है, हाँ तो और तफसीर सलाते में का क्या है? अपनी नमाज में। देखिए मैं अर्ज करूं, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। परवरदिगार आलम जो है, अगर वो ये कहता या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तजहर बिसलातिकुम, अपनी सलात के अंदर ऊंचा ना करो, तो ये होता है एक आमूम का आम हुक्म कि तमाम मुसलमानों को ये कहा जा रहा है कि अपनी नमाजों के अंदर जो है तुम अपनी नमाजों में आवाज को ऊंचा भी ना करो और आहिस्ता भी ना करो, बल्कि दरमियाना रास्ता इख्तियार करो। यहाँ पे बिलखसूस सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके वाहद की हैसियत से, आहद की हैसियत से सरकार रिसालत माब को कहा जा रहा है ला तजहर बिस सलाते का, ए हबीब आप अपनी नमाज के अंदर जो है इसको तजहर में ना लेके जाएं और ना तखाफत में लेके जाएं। सलाते का लफ्ज आयत में मौजूद है, अगर उसके अंदर जो है बसायर की जो तफसीर आप बता रहे हैं उसके अंदर लफ्ज सलात नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गुफ्तगू सलात के, उन्होंने बल्कि तखाफत से बढ़कर लफ्ज इस्तेमाल किया उस तफसीर में, तख्तमूहा, ना कि इसको उसको छुपाओ, उसको जो है वो छुपाने का तज़किरा कर दिया, तखाफत से भी अगला जुमला उन्होंने बयान कर दिया, लेकिन बात तो नमाज की है। किससे छुपाना है, किससे नहीं छुपाना? वला तक्तुम, छुपाओ नहीं, किससे नहीं छुपाना? मौला फरमाते हैं कि वला तक्तुम अलियन, मौला अली अलैहिस्सलाम से नहीं छुपाना, उनको बताना है। ये मैं जी, आपको मौला अली से नहीं छुपाना, हाँ, बाकियों से छुपाना है, मौला अली से नहीं छुपाना। हाँ, तो क्या नहीं छुपाना? आगे उसके मौला वजीर कौम का ऐलान, जब उसकी इजाजत मिली, वजीर कौम की जब इजाजत मिली, अब जो है वो आप ऐलान कर दें। अब इसका तज़किरा नमाज में कहाँ पे होगा? ये जो कहा गया कि अपनी सलात में इसको मत छुपाओ, सलात में वजीर मत पे तो छुपाने की बात मुलायत का नहीं, ऐलान हो गया, तो नमाज में मुलायत का इकरार रसूल कहाँ पे कर रहे थे जो कहा कि ऊंची आवाज से ना करना? अपनी नमाज को मत छुपाओ, ये लफ्ज हैं, ये नहीं है कि अपनी नमाज में मत छुपाओ, दो अलग चीजें हैं ना। ना 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 ना, आप क्योंकि माशाल्लाह तालिब इल्म भी हैं और मुदर्रिस भी हैं, आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब बा का लफ्ज इस तरीके के साथ आता है तो वो इस्तेमाल होता है बमायनी फी, हर जगह पे नहीं है ऐसा, बा के 11 मानी है अरबी जबान में। मैं आपको एक जुमला बोलता हूँ जो यहाँ पे बोलते हैं, ला तरफा बिसौते का, ला तरफा बिसौते का, लिख लेता हूँ यहाँ पे, ला तरफा बिसौते का, इसका क्या तर्जुमा है? अपनी सौत में, अपनी आवाज में ऊंचा ना करो, ये नहीं है, इसका मतलब है अपनी आवाज को ऊंचा ना करो। ला तरफा बिसौते का, अपनी आवाज को ऊंचा ना करो, इसे कहते हैं बा ताद्दी। बा किसके लिए आती है? मुताद्दी बनाने के लिए आती है, क्योंकि राफा का मतलब है बुलंद होना, तो इसको आप जब मुताद्दी बनाएंगे तो आप हरफ जार लगा रहे हैं। ला तरफा बिसौते का, अपने आवाज को क्या बुलंद ना करो। इसी तरीके से ला तजहर बिसलाते का क्या मतलब होगा कि अपनी नमाज को क्या बुलंद ना। मैंने आपके सामने तकरीबन 6-7 रवायात पढ़ी हैं जिसमें अहले बैत ये फरमाते हैं, ये फरमाते हैं कि ला तजहर बिसलाते का, अपनी नमाज को बहुत ऊंचा ना पढ़ो। ये जो है वो कहा जा रहा है, ला तजहर बिसलाते का, यानी अपनी नमाज को बहुत ऊंचा ना पढ़ो। अपनी नमाज में पढ़ने की तो बात ही नहीं है, ना आयत में है ना रवायत में। अपनी नमाज को ऊंचा ना पढ़ो या अपनी नमाज को आहिस्ता या छुपा के ना पढ़ो, ये तो हो गया वाज़े। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि जोहर और असर जो है ये छुपा के पढ़ी जाने वाली है, खफा के साथ है, खफी पढ़ी जाती हैं। मगरब, ईशा और फजर जो है ये बिल जहर है, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि दरमियाना रास्ता इख्तियार करो, बैना जालिका सबीला, वब तक बैना जालिका सबीला, दरमियाना रास्ता इख्तियार करो। तो फिर यहाँ पर नमाज से वो नमाजें मुराद नहीं हो रही, या ये गुफ्तगू उन नमाजों के बारे में नहीं हो रही जो बुलंद आवाज से पढ़ी जाती हैं या आहिस्ता नहीं। देखिए काज़मी साहब, ये आपकी बात तब दुरुस्त होती कि जब जहर और इख्फात का आयत में मतलब यही होता कि जो हम नमाज में जहर और इख्फात करते हैं, कि हम जोर असर में इख्फात करते हैं और मगरिब इशा और फजर में जहर करते हैं। अगर ये आयत में इसी लफ्ज का यही मतलब होता तो फिर आपके एतराज बिल्कुल वारिद था। भाई नमाज तो या जाहरी हैं या नमाजें क्या इख्फाती हैं,
یہ بین ذالک والی تو کوئی نماز ہے ہی نہیں، لہٰذا اس آیت کا تعلق نماز سے نہیں ہے۔ آپ کی بات پھر بالکل درست تھی، لیکن جب ہم تفسیر اہل بیت میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جہر سے مراد یہاں پہ بالجہر نماز نہیں ہے، جہر سے مراد الصوت الشدید، بہت اونچی آواز ہے، جس طرح مجلس میں کیا یا اذان میں کیا آواز بلند کی جاتی ہے۔ آواز میں پڑھتا ہے، آپ مجھے بتائیے، ہاں آپ یہ اگر تنہائی میں بھی کبھی نماز پڑھ رہے ہو تو آپ اتنی اونچی آواز میں پڑھتے ہیں کہ ہمسایہ آ جائے آپ کو پوچھنے کے لیے دیکھیں روایات، میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا نا کہ میرے اوپر اعتراض کریں نا، سرکار، امام یہی نے تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں نا، ہم نے امام نے کیا دیکھیں کاظمی صاحب، میں ایک منٹ اسکرین پر لے سامنے تاکہ چہرہ ہم نے سامنے آ جائے، احادیث کو قرآن پہ لائی اسی لیے کہ معصوم نے یہ فرمایا تھا کہ جو امام جماعت ہوتا تھا نا اس زمانے میں، دیکھیں سپیکر وغیرہ تو اب ہے نا کہ اب ہم سپیکر میں پڑھتے ہیں تو پیچھے تک آواز جا رہی ہوتی ہے ہماری قرات کی، جو جماعت کرا رہا ہوتا ہے، اس زمانے میں سپیکر وغیرہ تھے نہیں، تو امام نے فرمایا کہ یہ جو امام جماعت نماز کرا رہا ہے نا، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ بالکل مجلس کی طرح کیا نماز پڑھے اتنا اونچا آواز کر کے۔ نماز جنازہ میں مثلا اونچا پڑھتے ہیں، اذان کے بارے میں روایات ہیں کہ اونچا پڑھو آپ صحیح شدید طریقے سے۔ نماز کی جب بات آئی تو وہ جو امام جماعت ہے، جو جماعت کرا رہا ہے، اس کے لیے بھی جو ہے امام نے کہا کہ نہیں، یہ اونچا نہیں پڑے گا بہت زیادہ، یہ کیا ہے درمیانی طریقے سے پڑھے، یہ نہیں کہ مجلس کی طرح اونچی آواز سے پڑھے۔ یہ روایات بھی موجود ہے ہمارے پاس۔ پھر آج تو چلے لاؤڈ اسپیکر ہو گیا، آج تو اسپیکر کے ذریعے جو مسجد میں آخر میں بیٹھے ہوئے، بلکہ مسجد سے باہر گھروں میں بیٹھے ہوئے کو بھی آواز جا رہی ہے۔ اگر اس سے وہی استدلال لے لوں جو آپ کر رہے ہیں تو پھر جو میں نہیں کر رہا، میں روایت پڑھ رہا ہوں، میں کوئی استدلال نہیں کر رہا کاظمی صاحب، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، میں کوئی استدلال نہیں کر رہا، میں آپ کے سامنے روایت رکھ رہا ہوں کہ روایت میں امام جماعت کے متعلق امام نے یہ کہا کہ وہ اونچی آواز سے نہ وہی تو پڑھے۔ کہہ رہا ہوں نا کہ پیش نماز جو ہے، جو پیش نماز ہے، وہ پھر اگر اونچا بھی نہیں پڑھ رہا، آہستہ بھی نہیں پڑھ رہا، بلکہ درمیانہ راستہ اختیار کر رہا ہے، اگر اس سے مراد یہی لیا جائے تو وہ جو پیچھے جو 7ویں 8ویں 10ویں یا 11ویں صف کے اندر کھڑا ہے، اس بیچارے کا کیا قصور، اسے تو پتہ ہی نہیں لگا کہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ جو مکبر پیچھے کھڑے کیے جاتے ہیں وہ کس لیے کیے جاتے ہیں؟ کہ انہیں پتہ چلے نا تاکہ کدھر پڑھ رہے ہیں۔ تو پھر اس کا یعنی مطلب یہی ہوا یعنی آپ معصوم کی اس روایت کا انکار کر رہے ہیں پھر، چونکہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ میں حدیث کے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں معصوم کی حدیث کا انکار کروں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں جہاں آپ نے وہ احادیث پیش کی ہیں وہاں بصائر میں اس حدیث سے ولایت کا اور مولا کے فضائل کا تذکرہ بھی مراد دیا جا رہا ہے۔ میں اس کا انکار کب کر رہا ہوں؟ میں کب انکار کروں؟ میں تو کہتا ہوں آیت کے 70 معنی ہوتے ہیں، سارے کے سارے حجت ہوتے ہیں۔ جی اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اسی حدیث کے اندر جو ہے وہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ اجازت مل گئی غدیر کے دن، اور ہماری بحث شروع ہوئی تھی سورہ قیامت کی ان آیات کے ساتھ جس میں پروردگار نے یہ کہا کہ اس نے نہ تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی۔ ہم اس کے ذیل میں اس کے اوپر گفتگو کر رہے تھے، اس کے ذریعے اس پہ استدلال لے کے آ رہے ہیں اپنی بات کا۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اجازت ملی غدیر کے دن، غدیر کے دن ہی وہ کہہ رہا ہے کہ میں نہ تصدیق کروں گا اور نہ ہی اس نے نماز پڑھی۔ یہاں پر اخفا کا اور جہر سے منع کر کے وقت تک بینا ذالک کا سبیلا کہنے والے نے جب وہاں پر وہ چیز باواز بلند کہنے کی اجازت دے دی، بالجہر کہنے کی اجازت دے دی، تو اس شخص نے نماز چھوڑ دی، اس نے نماز ہی نہیں پڑھی، انکار کر کے چلا گیا۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں اس آیت کو جو میں نے آپ کے سامنے اپنا مدعا رکھا ہے اس کو سپورٹ دوں گا اس آیت کے ساتھ، سورہ اسراء کی آیت۔ اس آیت کا تعلق بھی غدیر خم کے اعلان کے متعلق ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے صلی والی کیا آیت ہے، ما صلی کاذب وما صلی، سورہ قیامت کو، اس کا تعلق بھی غدیر خم سے ہے۔ دونوں کے اندر یہ بات ہے ہی نہیں کہ نماز پڑھی جا رہی ہے اور نماز کے اندر شہادت سال سے۔ دیکھیں یہ ایک عبارت آپ سامنے ظاہر ہو رہی ہے، وَلَا تَجْهَرْ بِوِلَایَتِ عَلِيٍّ، یہ عبارت کاظمی صاحب نظر آ رہی ہے؟ میں نے ریڈ کی ہوئی ہے اسکرین کے اوپر، آ رہی ہے نظر؟ جی جی بالکل نظر آ رہی ہے۔ اب ولا تجر یہاں پہ با فی کے معنی میں نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ ولایت علی میں بلند آواز سے نہ پڑھو، یہ تو نہیں ہے۔ ولا تجر بے ولایت علی یعنی ولایت علی کو بلند آواز سے نہ پڑھو یا نہ اظہار کرو، اس کا یہ مطلب ہے۔ تو فی یہاں پر بھی کیا ہے، اگر یہ مطلب بھی لے لیتے ہیں، اگر آپ نے ابھی خود ہی فرمایا ولا تجہر بھی ولایت علی کا مطلب جو ہے وہ اس سے مراد ہے کہ ولایت علی کو، نہ کہ فی کا آپ لے رہے ہیں، کو کہہ رہے ہیں، تو اس سے بھی یہ مطلب خود ہی یہ بات ثابت ہوگی کہ آیت میں رسول کو یہی تو کہا جا رہا ہے کہ ولایت علی کو تجہر مت کرو۔ ہاں بلند آواز سے اظہار نہ کرو اس کا بھی، ٹھیک ہے۔
آگے کیا کہا رہا ہے؟ ولا تک تم، ہاں چھپانا بھی نہیں ہے بھائی، ولا تخافت ایسا بھی نہیں پڑھنا، چھپانا کس سے نہیں ہے؟ ولا تک تم ہاں علی، علی سے نہیں چھپانا، بلکہ کیا ہے؟ وَأَعْلِمْهُ، علی کو علم دینا ہے، انہیں بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ دو چیزیں ہوں گی کہ ولایت علی اس کا کے اوپر اظہار بھی نہیں اپنی کرنا. علیحدہ لطافت ہے کہ علی کو کیوں بتانا ہے، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے بڑا، ہاں اس میں ٹھیک ہے. اب معاذ اللہ وقت سے بین ذالک سبیلا، درمیانہ رستہ اختیار کرنا ہے. درمیانہ رستہ کیا ہے؟ کہ اطلب الیہ وسلنی، مجھ سے سوال کرنا ہے، مجھ سے مانگنا ہے کہ میں آپ کو اجازت دوں. کس بات کی اجازت دوں؟ دیکھیں اللہ کے رسول کو کہا رہا ہے کہ مجھ سے سوال کرو، مجھ سے سوال کرو کہ میں آپ کو اجازت دے دوں کہ آپ علی کی ولایت کو جہرن پڑھیں، جہرن آپ اعلان کر دیں. اس کا آپ نے مجھ سے سوال کرنا ہے، اس کی مجھ سے اجازت مانگنی ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک. اور یہ اجازت ہم نے آپ کو کیا کب دی؟ فآذن لہ یوم غدیر خم، غدیر کے خم کے دن آپ کو اجازت ہم نے دے دی تھی کہ اب یہ موقع آ گیا ہے کہ ولایت علی کا اظہار کریں. ودع الناس الیہ، لوگوں کو اس کی طرف کیا دعوت دیں. اس اللہ آپ پر بھلا کرے. ساری روایت کے تعلق میں نماز کے تشہد پڑھنے کی کوئی بات ہی نہیں ہو رہی. بھائی دیکھیں ابھی آپ خود ساری چیزیں خود بیان کر دی ہیں، آپ نے ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر کے تمام سننے والوں کو بتا بھی دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے. کس کے ذیل میں کہا جا رہا ہے؟ جو اوپر آپ نے ریڈ لائن میں سب سے پہلی لائن میں کیا، ولا تجہر بصلاتے کا، اپنی صلات میں، ولا تجہر بصلاتے کا اپنی صلات صلات میں. میں نہیں، صلات کو، چلو صلات ہی کر لیں جناب، لیکن پھر مجھے صلات ذرا کو. یہ جملہ جو ہے اس کو ربط میں لا کے دکھائیے. اے حبیب اپنی صلات کو اونچا نہ کر، ہاں، ٹھیک ہے؟ اپنی اور صلات کو، آپ کا ترجمہ کر رہا ہوں، اپنی صلات کو اونچا نہ کر، بلکہ نہ اور اس کو ایسا بھی نہ علی کر. کی ولایت کو اونچا کر، اور نہ ہاں علی کی ولایت کو چھپا علی سے. ہاں یہاں تک کہ مجھ سے سوال کر اور جب میں اجازت دوں تو تب تو علی کی ولایت کو اونچا کر لینا. جی جی، اور اونچا یہ پڑھنا. اجازت مل گئی ہم غدیر میں، ٹھیک ہے؟ جی یہ آپ نے جو پوری بات کی ہے، جو عبارت لکھی ہے، اس کا ترجمہ جو آپ کر رہے ہیں اس سے یہ بن رہا ہے ولا اس میں تجہر کیا بصلاتے مشکل ہے؟ کا، کہ اپنی نماز کو اونچا نہ کر. کیوں؟ کیونکہ اب علی کی ولایت کو بھی اونچا نہیں کرنا اور چھپانا بھی نہیں ہے علی سے، اور سوال مجھ سے کرتے رہنا ہے. تو بھائی یہ کوئی بھی جو سننے والے ہیں وہ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ ذہی شعور ہیں. گفتگو میں ربط ہوتا ہے، پروردگار بے ربط گفتگو نہیں کرتا، معصوم بے ربط گفتگو نہیں کرتے. کہ اوپر تو کہیں کہ نماز کو اونچا نہ کر، اور پھر نیچے اس کے آگے جو ہے وہ یہ کہا جائے کہ جناب نماز علی کی ولایت کو بالجہر نہیں کرنا اور نہ علی سے چھپانا. بھائی اگر نماز کو اونچا نہیں کرنے کا ترجمہ کیا جائے گا تو پھر نماز کی بات ہوگی، صرف نماز کے حوالے سے گفتگو ہونی چاہیے آیت کے ذیل میں. لیکن اگر ولایت کے حوالے سے ہو رہی ہے تو پھر اس سے یہی چیز استدلال میں آتی ہے کہ جو نیچے کہا جا رہا ہے اس کا تعلق نماز کے ساتھ ہے. حبیب اپنی نماز میں اونچا نہ کر. کس کو اونچا نہ کر؟ علی کی ولایت کو اونچا نہ کر، بالجہر نہ کر، اور نہ علی سے چھپا، بلکہ مجھ سے سوال کرتا رہے کہ میں اجازت دے دوں کہ تو اس کو بآواز بلند بیان کر سکے. اور پھر یہ اجازت جو ہے وہ غدیر میں مل گئی. یہ ہے ربط کے ساتھ پوری گفتگو. جو آپ دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ اوپر نماز کو اونچا نہ کر اور نیچے کہا جا رہا ہے کہ علی کی ولایت کو اونچا نہ کر، دیکھیں اونچی سب آواز سے سے نہ سب سے بول، اور پہلی علی بات، سے بات، تو بات سمجھ میں نہیں آتی. دیکھیں سب سے پہلی بات، جتنے بھی آپ ترجمے پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اہل سنت کے ترجمے اٹھا لیں یا شیعوں کے ترجمے اٹھا لیں، فرض کریں کہ میرے سامنے سافٹ ویئر ترجمے سب کے کھلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، علامہ مرحوم سید ذیشان جوادی کا کیا ترجمہ ہے؟ اور اپنی نمازوں کو نہ چلا کر پڑھو اور نہ ہی بہت ایسا ایسا، ٹھیک ہے، یہ بھی نماز کو اونچی کرنے کا ترجمہ کر رہے ہیں. آغا ہمارے استاد محترم شیخ محسن نجفی صاحب کیا ترجمہ کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور اپنی نماز نہ بلند آواز سے پڑھیں اور نہ بہت ایسا آواز سے، بلکہ درمیانی رستہ اختیار کریں. اچھا اہل سنت میں آ جائیں جلندری صاحب، وہ کیا کر رہے ہیں؟ اور نہ نماز بلند آواز سے پڑھو اور نہ ایسا آواز سے. سبھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز کی بات ہے. باقی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ربط نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس سچی بات کی طرف گزارش یہ ہے، متوجہ نہیں ہوتے. میری پوری بات ہونے دیں. ایک ایک بات، سیکنڈ رک جائیے، یہاں پہ ایک سیکنڈ رک جائیے، مہربانی کیجیے گا. آپ نے مجھے ترجموں کے حوالے دیے کہ جی یہ فلاں نے ترجمہ کیا، فلاں نے ترجمہ کیا، فلاں نے ترجمہ کیا. سب قابل احترام ہے. اہل سنت کا اور جوادی صاحب کا، یا اہل سنت کا اور شیخ نجفی صاحب کا جو ہے، محسن نجفی صاحب کا، ان کا جو ہے وہ ترجمہ ایک ہی ہے. مجھے اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے. میں بات کر رہا ہوں حدیث کے ذیل میں. حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ اس آیت کی تفسیر یہ ہے، تفسیر یہ بتا رہی ہے کہ نماز جو ہے اس میں علی کی ولایت کو، ولا تجہر بے ولایت علی، علی کی ولایت کو اونچا بھی یہ نہ نہیں ہے کرنا نا، یہ نہیں ہے نا اور علی سے تفسیر. چھپانا یہ بھی نہیں. ہوتی تو پھر بات حل تھی نا. اگر فی صلات والی تفسیر ہوتی کہ نماز کے اندر ولایت علی کو بلند آواز سے نہیں پڑھنا، پھر تو بات حل تو تھی نا. پھر لیکن ایسی اس نہیں ہے آیت تفسیر کی نا. تفسیر میں اس حدیث کو جو ہے وہ آپ تسلیم کیوں کرتے ہیں؟ اس کو نکال دیں،
اسے کہیں کہ یہ جو ہے یہ حدیث جو ہے یہ تسلیم ہی نہیں کی جا سکتی کہ نماز کی بات کی جا رہی ہے اور بیچ میں ولایت علی کا تذکرہ آ گیا کہ اونچا نہ کرو. اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز کو بطور کوڈ ورڈ کے، یعنی صلات کو بطور کوڈ ورڈ کے ولایت علی کے لیے یا مولا علی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، لا تجہر بصلاتے کا، بصلاتے کا کو آپ کاٹ کے اس کی جگہ پہ کیا لکھیں، لا تجہر بے ولایت علی، یہ معنی بنتا ہے. تفسیر باطنی میں قرآن کے بہت سارے الفاظ ہیں جنہیں بطور کوڈ ورڈ کے اہل بیت علیہ السلام کے لیے استعمال کی جاتا ہے. تو تفسیر القرآن میں واضح لکھا فہو الصلاۃ. تفسیر الیاشی میں کیا ہے کہ جب اللہ کے رسول نے یہ قرآن کی جب یہ آیت نازل ہوئی لا تجہر بصلاتے کا، اس سے مراد کیا ہے، لا تجہر بے ولایت علی فہو الصلاۃ. یہ جو یہاں پہ لفظ صلاۃ کو استعمال کیا گیا ہے اس سے مراد ولایت علی علیہ السلام ہے. پھر آپ کا مسئلہ سارا حل ہو جائے گا، رب بن جائے گا. آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ نماز کے ساتھ ہے ہی نہیں، اس آیت کا ساتھ نماز کے ساتھ ہی کوئی نہیں. اس تفسیر کے مطابق، باقی تفسیروں کے مطابق نماز سے ہے، کیونکہ ہم ایک تفسیر کو مانے اہل بیت علیہ السلام کی، باقی 10 تفسیروں کو نہ مانے، ایسا تو نہیں کر سکتے نا. اس تفسیر کے مطابق اس کا تعلق نماز سے نہیں ہے. یہاں پہ لفظ کو ہاں آپ ساروں کو تسلیم کریں گے، آپ ساروں کو دیکھیں گے، پرکھیں گے، قرآن پہ لے کے آئیں گے نا. سب کو ہم تسلیم کر رہے ہیں نا. ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے یہ جو فرمایا کہ پیش امام جو ہے وہ بہت چیخ کر نماز نہ پڑھے، جو عام انسان نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی بہت چیخ کے نماز نہ پڑھیں، یہ بھی روایات ٹھیک ہیں. مکہ کے بارے میں جو آیت نازل ہوئی وہ بھی ٹھیک ہے تفسیر، اور اسی طریقے سے یہ تفسیر بھی ٹھیک ہے کہ اس سے مراد کیا لیا جائے، صلاۃ سے مراد ولایت علی علیہ السلام لی جائے، اور غدیر خم کے موقع پر کیا ہے اس کے اظہار کی اجازت ملی. اس سے پہلے اس کو چھپانے کا کہا گیا اور فقط یہ کہا گیا کہ مولا علی علیہ السلام سے نہیں چھپانا، باقی سب سے چھپانا ہے، باقی کو کیا ہے اظہار کر کے نہیں بتانا. یہ بھی ٹھیک ہے، سب کو مانتے ہیں. سب تفسیروں کو لے لیں، کسی کا تعلق بھی اس بات سے نہیں بنتا کہ تشہد میں آپ نے شہادت ثالثہ پڑھنی ہے. میں ابھی تقی آپ کی آواز جو ہے نا وہ بیچ میں کٹ رہی ہے اور مجھے کچھ باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی. میرا خیال ہے کہ اس وقت کے سیشن کو آج یہیں پہ روکتے ہیں، 2.25 گھنٹے ہو گئے ہیں. ویسے بھی اس طریقے سے مجھے گفتگو کا مزہ نہیں آتا، کچھ باتوں کی سمجھ آتی ہے، کچھ کی نہیں آتی، نہ میری کچھ باتوں کی آپ کو سمجھ آئے گی. تو انشاءاللہ اسی کو آگے کنٹینیو کر لیں گے. آج اس کو یہیں پہ روک لیتے ہیں. ٹھیک ہو گئی، ٹھیک ہو گئی. آپ اختتامی کلمات کہہ دیجیے. اختتامی کلام کے عنوان کے ساتھ مجھے آج مزید کچھ نہیں کہنا. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں اور تقی ہاشمی ہم جو بھی گفتگو کر رہے ہیں اس کا مقصد حقیقت کو تلاش کرنا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس بات تک پہنچے کہ جو ہمیں قرآن اور حدیث سے بس جو ہے وہ نکھر کر سامنے آتی ہے، اوپر کے سامنے آتی ہے. مسلط کرنے کے لیے قطن تیار نہیں ہے کہ جی ہم جو کہہ رہے ہیں آپ صرف وہی مانیں. اللہ نے آپ کو عقل بھی دی ہے، علم بھی دیا ہے، شعور بھی دیا ہے. ہمت کریں، تحقیق بھی کریں، ہماری باتوں کو ضرور سنیں، لیکن ان پر منو ان آنکھیں بند کر کے یقین کرنے کی بجائے تھوڑی سی تحقیق بھی کر لیں. پھر جس کو آپ کا قلب اور آپ کا ذہن تسلیم کر لے اس کے اوپر عمل کر لیں. نہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں صرف وہی بات سچ ہے اور اسی کو مانیں، نہ تقی ہاشمی کا ایسا دعویٰ. ہم صرف گفتگو کر رہے ہیں، آپ کے سامنے کچھ حقائق لے کے آ رہے ہیں، کچھ حدیث کا اچھا ان کا نیٹ چلا گیا. ٹھیک ہے، یہ کاظم صاحب کا نیٹ چلا گیا تو میں کچھ کمنٹس دیکھ رہا ہوں. کیا غدیر کا اعلان ہونے سے پہلے ولایت واجب نہیں تھی؟ ولایت کا اعلان جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوا ہے. جیسے پہلے توحید کا ہوا، پھر رسالت کا. تو دین اسلام میں چیزیں جو ہیں وہ کیا آئی ہیں، آرام آرام سے آئی ہیں. تو جب جس کا کسی کو پتہ نہیں تھا، جب اس کا اظہار ہوا، ولایت علیہ السلام کا اعلان ہو گیا، اس وقت یہ کیا ہوگی، واجب ہوگی. چلیں ٹھیک ہے، میں بھی اجازت چاہوں گا انشاءاللہ. تو اس کے اوپر ہم ایک پروگرام بھی کر چکے ہیں، اس آیت کے اوپر لا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا کے اوپر. روز جمعہ کا جو ہے پروگرام ہے حسینیت پیج پہ کیا ہے وہ پروگرام موجود ہوگا، اور تقی ہاشمی یوٹیوب چینل کے اوپر بھی کیا ہے وہ موجود ہوگا. تو آپ وہ بھی پڑھ لیں، جو لوگ تحقیق کرنا چاہتے ہیں. آج کی گفتگو بھی سن لیں کہ جتنی بھی آیات وغیرہ پیش کی جاتی ہیں اس میں کسی جگہ بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ نماز کے تشہد میں آپ نے کچھ پڑھنا ہے. افتخار علی لاشاری بلو جواب دیں او بھائی. سوال آپ کا کدھر ہے بھائی؟ افتخار علی، صلات کو کوڈ ورڈ کے طور پر بھی آپ کی رائے ہے نا؟ کیا امام نے اس آیت میں جو صلات آیا ہے اس میں صلات کو منع
सलात का माना जैसे दिया है अपने, हाँ बिल्कुल ये अल बुरहान में है, इफ्तिखार अली लाशारी साहब, ये तफसीर अल बुरहान में है कि अल अयाशी में है, बल्कि अल बुरहान वाला अयाशी निकल के, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ। ये आ गई, ठीक है शेयर। ये इफ्तिखार लाशारी साहब, क्या स्क्रीन आ रही है? शो नहीं हो रही है, चलिए मैं पढ़ देता हूँ, स्क्रीन शो के मसला आ रहे हैं। तफसीर अल अयाशी में है कि जिसमें इमाम इस्लाम ये फरमा रहे हैं कि ला तजहर बेवलायत अली फहुआ सलात, कि जो विलायत अली है ये सलात है। जो कुरान मजीद में ला तजहर बेसलात का कहा गया, यहाँ पे सलात से मुराद क्या है? विलायत अली फहुआ, ठीक है, कि ये जो विलायत अली है यही क्या है? सलात है। यानी कि तफसीर अल बातनी में क्या है, लफ्ज़ सलात की जगह पे जो है वो विलायत अली अलैहिस्सलाम को क्या रखा गया। अब यहाँ पे फिर सलात के अल्फाज नहीं है कि नमाज के अंदर जो है वो विलायत अली अलैहिस्सलाम को पढ़ना है, ठीक है। नमाज फुरुआत में से है और आप जो है वो कुल्ले ईमान को एक फ़र्क का जुज़ बना रहे हैं, उसके अंदर दाखिल कर रहे हैं, तो ये ऐसी बात नहीं होती। यानी बहरहाल ये वाज़ेह सी चीज़ है हमारे नज़दीक के नमाज के अंदर विलायत अली की बात नहीं होती। विलायत अली अलैहिस्सलाम का एक अकीदा है कि जो अकीदा अगर ना हो तो उसके बगैर न क्या नमाज भी क्या कबूल नहीं होती। तो ये चूंकि मोमिन को शुबह कहाँ से पैदा हुई, सारे के सारे ये तफसीर अन-नूर व सकलैन से क्या शुबह पैदा हुआ कि वहाँ पे फी सलात के अल्फाज से, तो वहाँ पे सब मोमिनों ने ये समझा, हमारे खुतबा ने ये समझा कि जी नमाज में पढ़ने की बात हो रही है। और इसी वजह से वो अज़हर हैदरी साहब जो खतीब हैं कहते हैं अल्लाह के रसूल ने जो है वो नमाज में पढ़ी शहादत साल से, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। आप पुराने से पुराने हवाले को देखें, उसमें ऐसी कोई बात नहीं होती। जनाब आप अलकोसर से हैं, नजफ अशरफ से? हम दोनों जगह से हैं, अलकोसर के फारिग तहसील हैं और नजफ अशरफ में क्या पढ़ रहे हैं। चलें ठीक है जी, अब कोई सवाल नहीं है मेरे ख्याल में, चलते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह अगली नशिस्त में देखते हैं कि काज़मी साहब जो है वो कुरान की कौन सी आयात से जो है वो ये बात साबित करते हैं कि नमाज के अंदर, नमाज के तशहुद में जो है वो शहादत सालसा पढ़नी है। इंशाल्लाह अगली इतवार को देखते हैं क्या हालात बनते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।